अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, खुश आमदीद। दुनिया बोल है के साथ मैं हूँ सैयद फैसल करीम और मैं हूँ सादिया सैमसन। उम्मीद करते हैं कि आपकी सुबह अच्छी हुई होगी और दुआ गो हैं कि आपका दिन भी अच्छा गुजरे। जनाब, तो एक अच्छी खबर हम आपको देने जा रहे हैं जिससे आप समझ लीजिए कि आपके सारे कर्जे माफ़ हो जाएंगे, सब खत्म हो जाएगा, दुनिया अच्छी लगने लग जाएगी। क्या होगा, क्या हो गया है ऐसा? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आई वाज जस्ट ट्राइंग टू काइंड ऑफ डिच यू अराउंड। जोक्स अपार्ट, जनाब, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में चेंजेस हुए हैं। मामूली सी तब्दीली है पेट्रोल में और बहुत ही यूँ कह लीजिए कि मामूली सी कमी है पेट्रोल की कीमत में, जिससे शायद आपके डेली बजट पर कुछ अफेक्ट हो। बहरहाल अच्छी की खबर होती है जो पेट्रोलियम मसनूआत में किसी भी एक की अगर कीमत कम हो जाए तो जनाब हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में 94 पैसे फी लीटर की कमी कर दी है। अच्छा, इसको आप डिश अराउंड कर 94 पैसे, फिर कहीं मैं 94 रुपए ना पढ़ दूं इसलिए। हाँ, तो मैंने सोचा कि लोग खुशी से पागल हो जाएंगे, इनको लगेगा कि उनके सारे मसाइल हल हो गए हैं, तो इसको इसी तरह से कहना चाहिए। एनीवेज, डीजल की कीमत में भी चेंजेस आए हैं और 54 पैसे डीजल की कीमत तो बढ़ गई है। तो जो खुशी 94 पैसे कम करके हुई वो 54 पैसे बढ़ा के ले ली है। पैसों में खुशियां हमारी ऊपर नीचे हो रही हैं। तो डीजल इस तरह 382 रुपये 69 पैसे फी लीटर दस्तियाब होगा। पेट्रोल 324 रुपये 98 पैसे फी लीटर दस्तियाब होगा। रिलीफ बहुत ही मामूली है, लेकिन जो डीजल महंगा हुआ है उससे जाहिर सी बात है कि अशिया ज़रूरी की कीमतों में ऑलरेडी जो इजाफी दबाव बढ़ रहा है वो तो एक तरफ है, और इसी को लेके जो एहतजाज और वो सारी चीज़ें आगे चल के हम इस पे भी बात करेंगे। इसके बाद हम ज़रा बात कर लेते हैं मौसम की, क्योंकि 15 अगस्त तक कई इलाकों में तेज़ हवाओं, गरज चमक और मूसलाधार बारिश की पेशगोई की है महकमा मौसमियात ने, जिसमें रावलपिंडी, इस्लामाबाद में शदीद बारिश हुई है, नाला लई में पानी की सतह बुलंद हुई है और आसपास की आबादी को इनखला की हिदायत भी कर दी गई है। ऑन द अदर हैंड, मकबूजा जम्मू और बालाई इलाकों में होने वाली तेज़ बारिशों के बायस शक्करगढ़ के नाला में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई है और दर्जन भर से ज़ायद देहातों की फसलें भी इसमें डूब गई हैं। तो मौसम की मज़ीद सूरत हाल आपको आगे चलकर भी अपने प्रोग्राम में ज़रूर ही बताएंगे। अब जिक्र कर लेते हैं कि हम सब के फेवरेट, बहुत सारे लोगों के फेवरेट, कुछ लोग शायद नापसंद करते हों लेकिन बहुत सारे लोगों के पाकिस्तान में फेवरेट जो है उनकी बेहतरी आई है रैंकिंग में। मैं बात कर रही हूँ आईसीसी की नई टेस्ट रैंकिंग जारी की गई है और इसमें पाकिस्तान के स्टार बल्लेबाज बाबर आजम 5 दर्जे तरक्की करके टॉप 10 में वापस आ गए हैं, एंड दैट इज़ आफ्टर द वेस्ट इंडीज़ टेस्ट सीरीज़ वेयर ही मैनेज टू गिव 2 बिग इनिंग्स। तो उसके बाद उनकी बेहतरी हो गई है। देखिए, सितंबर 2024 में टॉप 10 से बाहर हो गए थे, लेकिन पाकिस्तान के स्टार बैटर ने टॉप 10 रैंकिंग में 2 साल बाद वापसी की है, क्योंकि एक तो कैप्टन भी बन के वो वापस आए हैं और इसके साथ साथ दीगर बल्लेबाज जो हैं उनकी भी रैंकिंग में बेहतरी आई है। तो इस पे तो हम आगे चल के ज़रूर बात करेंगे, सिर्फ इसको इब्तदाइये तक नहीं रखेंगे। लेकिन अभी बढ़ते हैं अपनी टॉप स्टोरी की जानिब, एंड दैट इज़ एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या पेश आया है में जब तिजारती जहाज़ पर हूसी हमला हुआ और उसमें 3 पाकिस्तानी शहरी जाँ बहक और 1 ज़ख्मी हुआ है। पाकिस्तान ने इस पर शदीद मज़म्मत और मुतासरा ख़ानदानों से इज़हार अफसोस किया है, जिस पर पाकिस्तान ने शदीद मज़म्मत का इजहार किया है। फैसल सेड एट द सेम टाइम ईरान ने भी अपनी दिफाई हिकमत अमली में बड़ी तब्दीली का इंदिया दे दिया है। तो पासदारान इनकलाब के सीनियर मुशीर रज़ा नक़ज़ी का ये कहना है कि ईरानी फोर्सेस को ज़रूरत पड़ने पर दुश्मन की सरजमीन तक कार्रवाई की सलाहियत हासिल करने की हिदायत कर दी गई है। दूसरी जानब हम ये देख रहे हैं कि अमेरिका की जानिब से मुसलसल ये प्रेशर डाला जा रहा है कि हम बात करना चाहते हैं लेकिन ये ना समझा जाए हमारे पास पूरा आबनाए हुर्मुज़ का कंट्रोल है, एनी टाइम हम अगर आगे बढ़ना चाहेंगे तो हमारे पास स्पेस मौजूद है। जौहर सलीम साहब, साबिक़ सफ़ीर सदर इंस्टीट्यूट ऑफ रीजनल स्टडीज़, हमारे साथ मौजूद हैं। गुड मॉर्निंग सर, और थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आपसे थोड़े अरसे बाद बात हो रही है, लेकिन ये जो सिचुएशन बनी है जौहर साहब, इफ़ यू अलाउ मी, क्या मैं इसको ऐसे रीफ्रेज कर सकता हूँ कि मक्का मुआहदे के बाद ये इस पैक्ट का क्या पहला इम्तिहान है? ये बात मैं क्यों कर रहा हूँ, मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जो हूसी हमला होता है वो होता है 11-12 अगस्त को, और ये जो मक्का पैक्ट हुआ है ये 7 अगस्त को ये मुआहदा हुआ है। तो 5 ही दिन बाद इस तरह की चीज़ होना, ऑल्दो के ये कैरियर कोई सऊदी कैरियर नहीं था, इट वॉज गालिबन इजिप्शियन कैरियर, बट स्टिल क्या समझते हैं आप कि इज दिस द फर्स्ट टेस्ट, या फिर आगे अगर कोई चीज़ ऐसी होती है तो डू यू सी दिस पैक्ट कमिंग इनटू एक्शन? देखिए, इससे पहले जो हूतीस के हमले हुए हैं वो अभी तो खैर चलें, जैसे आपने बताया कि सऊदी शिप नहीं थी, उससे पहले तो उन्होंने अभी कुछ दिन पहले सऊदी शिप्स पे भी किए थे वहाँ पे हमले, बल्कि उनकी कोशिश यही थी कि सऊदी जो ऑयल फ्लो है वहाँ से डिसरप्ट करें। और वो क्यों इस तरह कर रहे हैं?
دیکھیں سعودی عرب کے اندر جو ان کی آئل پروڈکشن ہے، جو کہ اس خطے کی سب سے بڑی آئل پروڈکشن ہے، کوئی 9 ملین بیرل تھی اس کانفلکٹ سے پہلے، اس میں سے انہوں نے زیادہ تر جو ہے نا کچھ 6-7 ملین بیرل جو ہے وہ شفٹ کر دی اپنی. انہوں نے ایک ایسٹ ویسٹ پائپ لائن بنائی ہے. تو انہوں نے یہ جو پہلے گزرتی تھی اسٹریٹ آف ہارمز سے، اس کو انہوں نے شفٹ کر دیا. دوسرا ان کا پورٹ ہے جو ویسٹ میں امبوہ کا پورٹ ہے، تو وہاں پہ، اور وہاں سے پھر وہ ظاہر ہے گزرتی ہے باب المندب سے، جہاں پہ ہوتیز جو ہیں ظاہر ہے وہ along the کوسٹ لائن وہاں پہ ہیں. تو وہ انہوں نے اس کو ڈسٹرب کرنے کی کوشش کی 2-3 وجوہات کی بنا پہ. ایک تو ظاہر ہے کہ ایران کی طرف سے بھی یہ تھریٹ تھا کہ جی ہم جو ہے نا اس کے بعد ہم باب المندب میں کو بھی بند کر سکتے ہیں. لیکن دوسرا جو زیادہ اہم تھا وہ یہ تھا کہ جو یمن کے اندر جو سول وار ہو رہی ہے، اور اس میں کافی عرصے سے ایک سیز فائر ٹائپ چل رہی تھی، لیکن وہاں پہ دوبارہ سے پھر جو اٹیکس، کیونکہ وہاں پہ جو ایک طرف ہوتیز ہیں تو دوسری طرف جو انٹرنیشنل ریکگنائزڈ گورنمنٹ جس کو کہتے ہیں، جس کو کہ سعودی سپورٹ کرتے ہیں، تو ان کی طرف سے پھر آپس میں ظاہر ہے کہ ایک دوسرے پہ حملے ہو رہے تھے. تو اس کے بعد پھر یہ ہوتیز جو ہے انہوں نے اس کو جو ہے نا اس طرح ان کی جہازوں کو نشانہ بنانا شروع کر دیا. تو یہ پرٹیکولر انسیڈنٹ جو ہے، یہ تو ایک ظاہر بہت ہی جو ہے افسوسناک بھی ہے اور کنڈیمنیبل ہے، جس میں پاکستان کی یہ ہلاکتیں ہوئی ہیں. لیکن میں نہیں سمجھتا کہ ابھی اس سے وہ جو ہے وہ معاہدہ جو ہے وہ انووک ہو جائے گا. میں یہ سمجھتا ہوں البتہ کہ وہ جو وہاں کی سچویشن ہے اس وقت، جو کانفلکٹ چل رہا ہے، اس پہ یہ دیکھیں اس کی وجہ سے اس کا امپیکٹ ہے. اور آلریڈی اس کانفلکٹ پہ میں کہہ چکا ہوں کہ ایک نو وار نو پیس سچویشن بن گئی ہے. ایک یہ بات فروزن کانفلکٹ کی طرف جا رہی ہے. تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہاں پہ سچویشن جو ہے، یہ جو ہوتیز والی جو ان کے حملے ہیں، یہ جو باب المندب کو بند کرنے کی کوششیں ہیں، اس سے سچویشن اور زیادہ کمپلیکیٹ ہوگی. رائٹ. اور جوہر سلیم صاحب، اگر ہم اس سے بھی تھوڑا سا کلیریفائی کر دیں کہ یہ جو معاہدہ ہے، ہمارا دفاعی معاہدہ ہے تینوں ممالک کے درمیان، اس سے ان تینوں ملکوں کی سٹیبلٹی، ریجنل سٹیبلٹی، ہمارا دفاعی نظام کی بہتری، یہ ساری چیزیں ایک طرف، لیکن آپ کو جو وائڈر ہورائزن میں پورے خطے کی صورتحال بھی دیکھنی ہوتی ہے. لوگوں کو شاید ایسا لگ رہا ہے کہ یہ جو ہوتی حملے ہو رہے ہیں، شاید اس کے اوپر کوئی ایکشن لیا جائے گا اور تینوں ممالک مل کر اس کے اوپر ایکشن لیں گے. آلریڈی جو کشیدہ صورتحال ہے اس کے بیچ میں اس طرح کا کوئی ایکشن لینا سوٹیبل نہیں ہوگا کسی بھی ملک کے لیے. جی دیکھیں، یہ معاہدہ جو ہے ظاہر ایک بڑا اسٹریٹجک بہت ہی اہم معاہدہ ہے، اور یہ جو ہے ہر قسم کی ایگریشن کو اس سینس میں اگر دیکھا جائے تو وہ ڈیٹر کرنے کے لیے ہے، اور بلکہ اگر ظاہر ہے اس کو جہاں پہ ضرورت محسوس ہو اس کو جواب دینے کے لیے، اس میں اسٹیٹ ایکٹرز بھی آتے ہیں اور نان اسٹیٹ ایکٹرز بھی آ جاتے ہیں. تو اور وہ دیکھیں نان اسٹیٹ ایکٹرز سے بھی یہ تینوں جو ممالک ہیں جس معاہدے کا حصہ ہیں، بے شک وہ پاکستان ہو، ترکیہ ہو، سعودی ہو، سب کو ماضی میں بہت زیادہ جو ہے نا ایکچوئل تھریٹ پرسیپشن رہی ہے، ابھی بھی ہے. تو وہ ظاہر ہے کہ یہ معاہدہ جو ہے اس سلسلے میں بھی ہے، اور اس تھریٹ کے خلاف بھی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہاں پہ کیا سچویشن ایوالو کرتی ہے، اس کے حساب سے پھر یہ تینوں ملک آپس میں کنسلٹیشن کریں گے اور پھر دیکھیں گے. اور ساتھ ہی ساتھ میں یہ بھی کہوں گا کہ ہوتیز جو ہیں، اس سے پہلے دیکھیں ان کا ایک اور مسئلہ امریکہ سے بھی چل رہا تھا. تو ایک زمانے میں اس کی وجہ سے بھی وہ بامبنگ کر رہے تھے، پھر امریکہ سے ان کا سیز فائر ہوا جو تقریباً 4 سال سے چل ہی رہا ہے آلموسٹ. ابھی اس میں کوئی تھوڑی سمجھ لیں کہ دراڑیں آنا شروع ہو گئی ہیں. تو وہ ایک پہلو بھی ہے جس کو دیکھنا پڑے گا کہ اگر وہ پھر اس طرح کی ڈسٹرپٹنگ ایکٹیویٹیز جاری رکھیں گے تو ظاہر ہے کہ یہ اگنور تو نہیں کی جا سکتی نا. نہ ہی اس کو امریکنز اگنور کریں گے، نہ ہی جو باقی ممالک ہیں خطے کے وہ اگنور کریں گے اس کو. لیکن سر ناؤ دا تھنگ از کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ یہ فرماتے ہیں کہ جی ہمارا مکمل کنٹرول حاصل ہے آبنا اور مجھ میں. دوسری آبنا جو ہے وہاں پہ اب مسئلے مسائل شروع ہو گئے ہیں، اور جو معمول کا ٹریفک ہے وہ لیس دین 50% جو ہے وہ رہ گیا ہے وہاں پہ. تو اٹس ناٹ اباؤٹ آئل اونلی، دنیا بھر کی رسد وہاں سے جاتی ہے، اور یہ جس پہ حملہ ہوا ہے شپ پہ وہ تو خوراک
والی جو شپ تھی اس پہ حملہ ہوا ہے. ناؤ دا تھنگ از کہ پاکستان از ڈوئنگ اٹس ایفرٹ. محسن نقوی صاحب وہاں موجود ہیں اور ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں مسعود پزیشیان سے, انہوں نے ملاقات بھی کی ہے, لیکن 3 پاکستانیوں کی یہ جو شہادت ہے یہ دس از ناٹ اے نیوز اونلی. سو فیوچر میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں ان دونوں چیزوں کو؟ اگر اس طرح کی کوئی چیز ہوتی ہے کہ جس میں خدا نہ خواستہ خاکم بدہن کوئی پاکستانی کیجویلٹی ہوتی ہے, ہاؤ از پاکستان گوئنگ ٹو ریئیکٹ آن اٹ؟ اور یہ جو اس وقت میٹنگز چل رہی ہیں اس کا آپ آگے چل کے کیا فیوچر دیکھ رہے ہیں؟ بالکل ظاہر ہے یہ کنسلٹیشن اہم ہے. دیکھیں آپ نے بات کی, آپ نے ہرمز پہ سب سے پہلے کہ آپ وہاں پہ جو آپ نے کہا کہ امریکنس کی بالکل سٹیٹمنٹ آئی ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کی کہ جی وہاں پہ ہمارا مکمل کنٹرول ہے. تو وہاں پہ کنٹرول میں سمجھتا ہوں کہ کسی کا بھی نہیں ہے اس طرح سے. امریکہ کا فلیٹ ہے جس نے بلاکیڈ کیا ہوا ہے ایران کو, تو اس لحاظ سے ظاہر ہے کہ وہ ایران کی ناکہ بندی ہے. دوسری طرف ایران کے پاس یہ کیپیسٹی ہے کہ ادھر سے وہ دوسرے اگر کوئی شپس گزریں تو وہ ان کو ہٹ کر سکتے ہیں. ان کا کوئی فلیٹ تو نہیں ہے, ان کی نیوی ایسا تو کوئی زیادہ تر تباہ شدہ نیوی ہے, لیکن ان کے پاس یہ کیپیسٹی ہے, فاسٹ بوٹس ہیں, وہ مائنز بھی کر سکتے ہیں اس کو جو انہوں نے کی بھی ہے ماضی میں. ساتھ ہی ساتھ وہ کوسٹ لائن اتنی بڑی ہے ان کی, وہاں سے وہ میزلز اور ڈرونز پھینک کے شپنگ فلو جو ہے اس کو بڑی آسانی سے اس کو روک سکتے ہیں. اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ دیکھیں شپس جو ہیں یہ خصوصاً یہ بڑے بڑے جو آئل ٹینکرز ہیں ایک بہت ہی ولنریبل ہوتے ہیں. جو ہے ایک ڈرون سے یا ایک میزل سے جو آگ لگ سکتی ہے اس سے پورا ایک ٹینکر جو ہے اس کا تباہ ہو سکتا ہے, کیونکہ اس میں اتنا زیادہ تیل ہوتا ہے. وہ ایک ولنریبلٹی ہے. لیکن اس وقت جو سچویشن ہے دیکھیں امریکنز بھی بچ نہیں کر رہے, نہ ہی ایرانی کر رہے ہیں. ایرانینز کی جو اسٹریٹجی ہے وہ یہ ہے کہ میکسیمم پریشر ڈالیں, اکنامک پین جو ہے نا کہ دنیا میں تیل کی قیمتیں اتنی بڑھ جائیں کہ امریکہ کے پاس کوئی چوائس ہی نہ ہوئے کہ وہ ان کی ٹرمز پہ آئیں. اور ان کی ٹرمز اس وقت میکسیملسٹ ٹرمز ہیں کہ جی آپ ہم سے پہلے کہ کھولیں اس کو, یعنی کہ اس کو شپس کو اٹیکس کرنا بند کریں. آپ ہماری ساری ڈیمانڈز یعنی کہ سینکشنز ریلیف بھی دیں, ہمارے ایسٹس بھی انفریز کریں, ہماری بلاکٹ بھی ختم کریں, ہماری باقی ڈیمانڈز میں کوئی 6 ڈیمانڈز کی انہوں نے لسٹ دی ہوئی ہے. اچھا امریکنز جو ہیں اس وقت ان کا بھی اب رویہ تھوڑا سا اب ان کی پوزیشن ٹفن ہو گئی ہے. ٹرمپ بھی اب, اور میں پہلے اس پہ کہہ چکا ہوں اور اسی طرف چیزیں جا رہی ہیں کہ ٹرمپ بھی کوئی اس وقت نیگوشیشنز میں بہت زیادہ انٹرسٹڈ نہیں ہے کہ اگر وہ اس قسم کی میکسیملسٹ پوزیشن جو ہے تو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے پھر جو ہے نا امریکہ اس کو اسی بٹ طرح پھر بات چلائے گا. وہیں پر آ اور جاتی ہے امریکہ جوہر صاحب کہ کتنا برڈن یو جی ایس اے بعد میں بیئر کر سکتا ہے. بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے کہ تمام تر چیزیں جو ہیں وہ جی اگر صحیح معاہدے میں ون نہیں لے کر آتی یو ایس اے کے لیے تو وہ کتنا بھار یو ایس اے پہ ڈالتے ہیں. اس ٹاپک پر آگے چل کر بھی ذکر ہوتا رہے گا آنے والے پروگرامز میں. فی الوقت آگے بڑھ رہے ہیں, اب بات کر لیتے ہیں میر رضا کیس کے حوالے سے, جس کیس میں تفتیش کا دائرہ اب مزید وسیع کر دیا گیا ہے. نوجوان تاجر کے پہلے پوسٹ مارٹم کرنے والے میڈیکو لیگل افسر کو عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے. حکام کے مطابق جو پہلا پوسٹ مارٹم تھا سنگین غلطیاں سامنے آئی ہیں, اس میں دوسری جانب آئی جی سین جاوید عالم اوڈھو نے بھی میر رضا کیس میں پولیس کی کوتاہیوں کا اعتراف کر لیا ہے. کیا اعتراف کرنا کافی ہے؟ اور اس بیان کا کیا ہوا جس میں جاوید عالم اوڈھو صاحب خود فرما رہے تھے کہ بس کچھ ہی گھنٹے میں ہم خلاصہ کر دیں گے اس سارے کیس کا؟ یا تو اس وقت وہ مس انفارمڈ تھے یا پھر ابھی وہ مس انفارمڈ ہیں. اس کے علاوہ لوکیشن پر چھوڑنے والا ٹیکسی ڈرائیور, اس کا بھی بیان سامنے آیا ہے, تو اس سب پہ ہم بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ ہیں مقتول میر رضا کے جبران ناصر, وہ بھی موجود ہوں گے, لیکن اس سے پہلے ہم چلتے ہیں خرم گلزار, ہمارے نمائندے جو کہ اس کیس کو پوری طریقے سے فالو کر رہے ہیں. خرم, کل جاوید عالم اوڈھو نے پریس کانفرنس کی ہے, اپنی کوتاہیوں کا اعتراف کیا ہے. کون کون سی کوتاہیاں ہیں جن کا انہوں نے اعتراف کیا؟ اور اس میں کوتاہیاں ایک طرف رکھیے, جب اس خول کے فورنزک کی بات ہو رہی ہے تو اس پہ اس کا فورنزک کرنے کے لیے انہوں نے معذرت کر لی ہے پیسے کو وجہ بنا کے. دیکھیں اس کے اوپر جو ہے وہ تحقیقاتی ٹیمیں کام کر رہی ہیں. جو 5 رکنی ایک ٹیم ہے, ہر ٹیم کے جو ممبر ہیں ان کو ایک الگ الگ جو ہے وہ کام دے دیا گیا ہے. جیسے علی رضا ہیں وہ جائے وقوع سے شوائی جمع کرنے کے حوالے سے اس سارے معاملے کو دیکھ رہے ہیں. اسی طرح کیس جو ہے ایس ایس پی انویسٹیگیشن کیس محمد کیس خان, یہ این سی سی آئی کے سارے معاملات دیکھ رہے ہیں, جس میں جو این سی سی آئی سے لے کے اسمارٹ واچ ہے, موبائل فون کے سسٹم ہے, ان سارے معاملات کو ان کی ذمہ داری ہے دیکھنا. ایس ایس پی انویسٹیگیشن سینٹر نے آنند تجمل, ان کی ذمہ داری ہے لیبارٹری, پوسٹ مارٹم, یہ دیگر جو میڈیکل کے حوالے سے معاملات ہیں اس کو دیکھنا. اور جو غضنفر ہے آئی او جو ہے کیس کے, ان کی ذمہ داری ہے کہ جو ہے وہ یہ ساری چیزیں موقع سے شواہد جمع کرنا, ان ساری چیزوں کو سب اپنے الگ الگ کام کر رہی ہیں. جیو فینسنگ بھی کرائی گئی,
جو کہ غضنفر کی ذمہ داری تھی جائے وقوع سے 500 میٹر جو جائے وقوع ہے وہاں سے اطلاع سے 500 میٹر میں جو ہے وہ کافی زیادہ نمبر وہ ملے ہیں پولیس کو. لیکن مسئلہ اس میں یہ آیا ہے کہ وہ جو پوائنٹ ہے جائے وقوع کی جو پہاڑی ہے اس پہاڑی سے کافی سارے بلاکس کے نمبر جو ہے وہ کنیکٹ ہو گئے ہیں, جس کی وجہ سے کافی مشکلات جیو فینسنگ میں بھی دیکھنے کو مل رہی ہیں تحقیقاتی ٹیم کو. اسی طرح جو 10 لوگوں کو طلب کیا گیا ہے, ان سے انویسٹیگیشن کی جا رہی ہے, کچھ پتہ چل سکا ہے؟ بتایا یہ گیا ابتدائی طور پر کہ ان سے قرضہ لیا ہوا تھا میر رضا نے. آج ان سے تفتیش شروع ہو چکی ہے یا ہونی ہے ابھی؟ دیکھیں فہرست ایک ترتیب دی ہے جس میں کچھ 10 افراد کے نام آئے ہیں. 1 کروڑ سے لے کے اور تقریباً 2.5 لاکھ روپے تک کے جو قرضے دینے تھے میر رضا نے, اس کی فہرست ایک تیار کر لی گئی ہے. 5 کروڑ کے لگ بھگ کا قرضہ بتایا جا رہا ہے جو میر رضا کو مختلف لوگوں کو جو ہے وہ دینا تھا. تو یہ چیزیں انویسٹیگیشن چل رہی ہے, تو یہ ساری چیزیں اپنی اپنی جگہ ہر ایک جو افسر ہے اس کی ذمہ داری ہے وہ چیزیں جمع کرنا ہے, کلیکٹ کرنا ہے. اسمارٹ واچ کی بات کروں, موبائل فون کی بات کروں, تو NCCI نے پہلے تو یہ لینے سے ہی انکار کر دیا تھا. اچھا ساتھ اس میں ایک چیز اور تھی, پہلے NCCI میں یا FIA کے اندر یہ چیز کی اس بات کی تحقیقات کی گئی کہ میر رضا کے خلاف کوئی مقدمہ, کوئی درخواست, کوئی اس کے خلاف کوئی اپلیکیشن تو موجود نہیں ہے. تو اس طرح کی کوئی چیز سامنے نہیں آئی میر رضا کے خلاف. لیکن اب جو چیزیں تھیں جس میں اسمارٹ واچ تھا, موبائل فون ہے, اور ٹیکنیکل اور ڈیجیٹل چیزیں جو NCCI کو دینی تھی انہوں نے معذرت کر لی تھی, کیونکہ اس کا سیل اور انسیل کا ایشو ایک سامنے آیا تھا جو کہ نہیں کیا گیا, DVR نہیں کیا گیا سیل. بالکل خرم, اب ہم نے دیکھا کہ جی میں پھر سے ریفریش کر دوں اپنا سوال. اس کھول کے بارے میں جو ملا ہے اس کا فورنزک کرانے سے جاوید عالم اوڈو صاحب نے انکار کیا ہے, پیسے کو وجہ بنا کے ذرا اس کی ڈیٹیل دیجئے. دیکھیں ہمارے پاس جو سسٹم ایک IBIS ایک سسٹم ہے جو کہ خراب ہے. وہ سسٹم جو ہے وہ پول کو میچ کرنے کے لیے کام آتا ہے. جتنی بھی جائے وقوع سے جو پول برآمد ہوتے ہیں وہ مرڈر کے ہوں, ایچ اینڈ ایوری تھنگ ایریل فائرنگ کے حوالے سے ہوں, پول میچ کرنے کا سسٹم ہی ہمارے یہاں 2.5-3 سال سے خراب ہے. آپ اس کو مینولی طور پہ دیکھ رہے ہیں جی, اس کو میچ نہیں پاسبل نہیں ہے کہ اس کو میچ کر سکیں. اب یہ کام مینولی کیا جا رہا ہے, مائکروسکوپ کے ذریعے کیا جا رہا ہے. اور یہ 3 سال سے آپ نے مینشن کیا خرم کہ یہ خراب ہے, مطلب یہ ایک میر رضا کے کیس کے علاوہ بہت سارے کیسز ہوں گے جس میں فورینزک صحیح سے نہیں ہو پایا ہوگا. بالکل 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 کسی کیس میں فورینزک نہیں ہو پا رہا ہے. ٹھیک ہے خرم, آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے, آپ کا بہت شکریہ. آپ سے آنے جو ہے بلیٹنز میں بھی وقتاً فوقتاً اپڈیٹس تو ہم لیتے رہیں گے. فوراً سے چلتے ہیں جبران ناصر کے پاس. آپ وکیل ہیں مقتول میر رضا کے اور اس موومنٹ کا حصہ بنے ہوئے ہیں جو اس وقت سب کو جس نے متحرک کیا ہوا ہے. جبران بھائی السلام علیکم, وہ بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. تو یہ جو کیس ہے اب ہر موڑ پہ ایسا لگ رہا ہے کہ ملوث جو افراد ہیں بہت بااثر ہیں, جنہوں نے کیس کی ابتدائی تفتیش پر بری طرح اثر ڈال رہا ہے, شاید اب بھی ڈال رہے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ جو آپ کی موومنٹ ہے, آپ کا کام ہے, ان بااثر افراد کا نام سامنے لانے میں کامیاب ہوگی؟ وہ افراد جتنے بھی بااثر ہوں, قانون جو ہے پولیس کو اختیار دیتا ہے کسی بھی بااثر شخصیت کو گرفتار کرنے کا اور اس کے خلاف ثبوت اکٹھے کرنے کا اور ان کو ڈھونڈنے کا, بشرط یہ ہے کہ آپ پولیس کے کام کے اندر خلل نہ ڈالیں. اگر نیت صاف ہے افسروں کی اور اچھے افسر آپ تعینات کریں اور ان کو آپ امپاور کریں قانون کے تحت, یہ نہیں کہ ان کو فیور کریں اور ان کو پولیٹیکلی پریشرائز نہ کریں, تو کوئی کتنا بھی بااثر ہو وہ قانون کے آگے اکاؤنٹیبل ہو سکتا ہے. جبران, اختیارات اور سسٹم کی ناکامی کا بھی ہم اب ذکر کرنا چاہیں گے. آپ ایک تحریک چلا رہے ہیں, اس سسٹم کو آپ ایکسپوز کر رہے ہیں, مجرمان کو سامنے لانے کے لیے اس قدر محنت کر رہے ہیں, لیکن ساتھ ہی ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جگہ جگہ رکاوٹیں آ رہی ہیں, ثبوتوں کو مٹانے کی کوشش کی جاتی ہے, کیس کا رخ تبدیل کرنے پر زور دیا جاتا ہے. چونکہ بات سسٹم کی مجموعی ناکامی کی ہے, تو کیا آپ کی کوششوں سے یہ کرپٹ عناصر راہ راست پر آ جائیں گے, یا کہ آپ یہ امید رکھتے ہیں؟ سر جی, میں کوئی تحریک نہیں چلا رہا, میں ایک کیس کی پیروی کر رہا ہوں. تحریک تو نوجوان چلا رہے ہیں کراچی کی شاہراہوں پہ, اور آپ نے مجھے ان میں سے کسی بھی پروٹیسٹ میں نہیں دیکھا, کیونکہ ان نوجوان کو کسی قیادت کی ضرورت نہیں ہے. وہ خود ماشاءاللہ ہر کوئی اپنے آپ کے اندر یہ سکت رکھتا ہے اور یہ ہمت رکھتا ہے کہ وہ اپنے جذبات کی اور اپنی جو اپریہنشنز ہیں اور جو انزائٹی ہے شہر میں رہتے ہوئے بطور شہری اور لا ابائڈنگ سٹیزن ہونے کے باوجود اس کی عکاسی کر سکے, اس کا اظہار کر سکے, جو کہ وہ کر رہے ہیں اور باقاعدگی سے کر رہے ہیں اور روز رات کو کر رہے ہیں اور اچھی خاصی تعداد میں کر رہے ہیں. تو تحریک کراچی کے سارے نوجوان چلا رہے ہیں اور یہ سب مل کے چاہتے ہیں کہ میر رضا کو انصاف ملے. وہ جو ہم کہتے ہیں کہ دوبارہ کبھی کسی کے ساتھ ایسا نہ ہو,
وہ اس خانے میں کسی کے ساتھ ایسا نہ ہو جو اس کے ساتھ ہوا. وہ اس والے خانے میں کتنے نام بدل چکے ہیں آج تک, آپ کے چینل یا ہمارا سوشل میڈیا. یہ جسٹس فار آگے جو نام لکھا جاتا ہے وہ جسٹس فار ہیش ٹیگ میں آگے نام کتنی بار بدل چکا ہے, جیسے کوئی کاؤنٹر یا ٹکر چل رہا ہے, اور کتنوں کو ہم دلوا سکے. تو یا تو ہم بہت کمزور ہیں, جو کہ میں نہیں مانتا, جس طرح سے عوام باہر نکل رہی ہے, جس طرح سے میڈیا سوال کر رہا ہے, مگر ہاں یہ میں ضرور مانتا ہوں کہ ارباب اختیار بہت ڈھیٹ ہیں. اچھا جبران, اب یہ جو کیس ہے ہائی پروفائل تو ہو ہی چکا ہے یہ, اب جس طرح کیس کا رخ تبدیل کرنے کی کوشش کی گئی ہے, یوں لگتا ہے کہ اصل مجرم وہ تو کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں. آپ کو ابھی تک کوئی تھریٹ اس طرح کی کوئی ملی ہے جیسے اس کیس سے جڑے دیگر لوگوں کے بارے میں سنا جا رہا ہے؟ اور مجھے بتائیے گا اینی فیئر اباؤٹ دس. جناب, اس سے بڑا کوئی خطرہ ہمیں لاحق ہو سکتا ہے کہ وہ پولیس حکام جنہوں نے انصاف دینا ہے, جنہوں نے تحقیقات کرنی ہے, وہ ایک قتل کو خودکشی بنانے پہ تلے ہوئے تھے. بالکل. اس سے بڑا کوئی خطرہ لاحق ہو سکتا ہے کہ ان کی اس مجرمانہ غفلت پہ یا جان بوجھ کے اگر انہوں نے یہ جرم کیا تو ان کی انکوائری ہونے کے باوجود ان کو مس کمیونیکیشن کہہ کے ڈیفینڈ کیا جا رہا ہے صوبے کے آئی جی کی طرف سے. اس سے زیادہ کوئی خطرہ ہو سکتا ہے کہ بجائے کہ یہ سوال کیا جائے کہ شواہد کیوں نہیں اکٹھے کیے گئے, جس ایک افسر نے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے پولیس سرجن کراچی نے اکٹھے کیے, ان کے اوپر ہوم منسٹر صاحب بیٹھ کے تنقید کر رہے ہیں. اس سے زیادہ خطرہ ہو سکتا ہے آپ کو اور مجھے بطور معاشرہ. جبران صاحب, کیا آپ کے پاس کوئی ایسا ایویڈنس موجود ہے جو اغوا کے مقام یا پھر قید کی جگہ تک تفتیش کاروں کو پہنچا سکے؟ نہیں جی, میرے پاس یہ کوئی ایویڈنس نہیں ہے. یہ تو ان کی بات ہے نا جو ایکچولی ایویڈنس کے اندر ڈیل کرتے ہیں ڈیلی. مجھے تو یہ پتا ہے کہ قانون کے اندر کوئی ایویڈنس کیسے حاصل کیا جائے. مجھے یہ پتا ہے کہ پروسیجر کیا ہے اگر کسی کا فون لاک ہو یا اسمارٹ واچ لاک ہو. مجھے یہ پتا ہے کہ اگر کسی کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس ڈیلیٹ ہوں تو کن محکموں کو, ان کے اداروں کو, اور کیا لوازمات اور کیا پروسیجر آپ نے پورے کرنے ہیں کہ وہ آپ کو وہ ڈیٹا نکال کے دیں. بے شک وہ انٹرنیشنل فارن کمپنیز کیوں نہ ہوں, آپ کورٹ آرڈر کے ذریعے ہر جگہ اپلائی کر سکتے ہیں. یہ ساری چیزیں مجھے پتا ہیں, مگر اب اس میں ہے کیا, جو کس کی طرف اشارہ کر رہا ہے, وہ جی اسپیکولیشن ہے. شاید ارباب اختیار کو پتا ہے, اس لیے وہ بار بار اس انویسٹیگیشن کا رخ موڑیں, تو بجائے اس کے کہ آپ میری قیاس آرائیاں ایئر کریں کہ میں تکے لگاؤں کہ یہ ہو سکتا ہے مجرم, وہ ہو سکتا ہے مجرم, آپ یہ سوال وزیر داخلہ سے کریں اور ان کی خاموشی نشر کریں, کیونکہ حکومت جانتی ہے کون ہے اور وہ بتا نہیں رہی ہے, تو ان کی خاموشی جو ہے میری قیاس آرائیوں سے زیادہ ریویلنگ ہوگی. اچھا, آپ نے جبران موبائل فون سے ایپس ڈیلیٹ کیے جانے, کرپٹو اکاؤنٹ خالی کیے جانے کا سوال بھی اٹھایا ہے. ڈیجیٹل فورنزک کیا یہ معلوم کر پایا ہے کہ موبائل فون تک آخری رسائی کس وقت ہوئی, کون سی ایپس ڈیلیٹ ہوئیں, کرپٹو اکاؤنٹ سے رقم کس ڈیوائس آئی پی کے ذریعے کہاں منتقل ہوئیں؟ یہ شاید کیس کے جو محرک ہے اس تک پہنچنے کا اہم ترین راستہ ہو سکتا ہے. تو دیکھیے, اب نئی انویسٹیگیشن ٹیم کام کر رہی ہے اور انہوں نے ہمیں ڈے 1 ہی اس کے اوپر انگیج کیا تھا. میں نے تو پریس کانفرنس کر کے یہ بتایا کہ اسمارٹ واچ کے ساتھ پچھلی انویسٹیگیشن ٹیم کیا کرتی رہی. یہ انویسٹیگیشن ٹیم تو سے چاہ رہی ہے کہ اس کا فورینسک ہو جائے اور پراپر مینز اور چینل سے ہو جائے اور اس کو ایکسیس کیا جائے. وہ تو ڈے 1 انہوں نے اس کی کوشش کی, مگر ان کے بھی تو ہاتھ باندھ دیے گئے نا جب پتہ چلا کہ اس کو پراپرلی سیل نہیں کیا گیا, اس کو پراپرلی سیجر میمو کے تحت رکھا نہیں گیا. تو وہ بھی اس کو ہاتھ لگا کے کنٹامینیٹ تھوڑی کریں گے ایویڈنس کو, پھر وہ انٹریاں صحیح کریں گے, پھر وہ پیپر ورک سارا کریں گے, جس وجہ سے ہمیں تاخیر ہوئی. مگر وہ جو غفلت تھی, جو مجرمانہ غفلت تھی, وہ میں نے کل بیٹھ کے بتا دی پریس کانفرنس کے اندر. مگر ہاں, ان کی پرائیورٹی کے اندر ہے جو نئی انویسٹیگیشن ٹیم ہے, اور ہم اس لیے وہ جہاں ہمیں بلا رہے ہیں, جب بلا رہے ہیں, ہم ان کے ساتھ کوآپریٹ کر رہے ہیں, بیکاز وہ یہ عزم کا مظاہرہ کر رہے ہیں کہ دے وانٹ ٹو گیٹ ٹو دا ٹروتھ. اور ہمیں امید ہے جی کہ وہ ہمارا اعتماد بھی اس محکمے کے اوپر دوبارہ بحال کر دیں گے. ہم امید لگائے ہوئے ہیں, اور امید لگانے کے علاوہ والدین کر بھی کہہ سکتے ہیں. صحیح. جم صاحب, جتنے بھی سوالات آپ اٹھاتے ہیں, تمام تر انویسٹیگیشن کی ڈیٹیلز آپ شیئر کرتے ہیں, کئی سوالات ہمارے بھی ذہن میں آتے ہیں, اور ان سوالات میں یہ بھی ہے کہ جو ڈی وی آر ہے, موبائل ہے, اسمارٹ واچ ہے, سی سی ٹی وی فوٹیج ہے, یہ الگ الگ ذرائع ہیں, لیکن ان سب کے ٹائم سٹیمپس کو ملا کر میر رضا کی آخری نقل و حرکت کی جو فینسنگ ہے وہ کی گئی ہے. اور اگر نہیں کی گئی تو یہ کوئی بہت راکٹ سائنس تو نہیں ہے, سمجھ میں نہیں آتا کہ کیوں نہیں کی گئی. جی, وہی سوال ہے جس کا جواب میں پہلے بھی دے چکا ہوں کہ جس وجہ سے تمام تر شواہد ہونے کے باوجود پہلے دن سے قتل کو خودکشی بنائی جا رہی تھی,
جو پہلے ایم ایل او کے پیچھے سارا ملبہ ڈالا جا رہا ہے، جس کے اوپر ملبہ ڈالا جا رہا ہے، جو بار بار حاجی صاحب کہہ رہے ہیں مس کمیونیکیشن تھی، اس پہلی ایم ایل او رپورٹ کے 4 پیجز میں سوسائڈ کا، خودکشی کا یا اندھیا بھی ملتا ہے خودکشی کا، یہ لفظ بتا دیں، صرف یہ لکھا ہے گولی سامنے سے لگی گئی. تو جناب جس انسان کو بھی دنیا میں گولی سامنے سے مارتے ہیں وہ خودکشی کرتا ہے. یہ پولیس کی انڈرسٹینڈنگ ہے، یہ معیار رہ گیا ان کی ٹریننگ کا. کیا ان کو نہیں پتا کہ جہاں خودکشی ہوتی ہے وہاں خول بھی ہوتا ہے اور اسلحہ بھی ہوتا ہے؟ 10 دن بعد تو کوئی خول اٹھا کے لیا رینڈم اسلحہ، وہ آج تک نہیں ملا ان کو وہاں پہ. کیا ان کو یہ نہیں پتا کہ خودکشی کرنے کے بعد بندہ اپنے اوپر تیزاب ڈال کے منہ مست نہیں کر سکتا؟ کیا ان کو یہ نہیں پتا کہ خودکشی کرنے کے بعد بندہ اپنے بایو میٹرکس نہیں مٹا سکتا؟ یہ سارے کام اس کیے گئے نا اس لاش کے ساتھ، جی ہاں. اس میت کے ساتھ، یہ سارے جرم و جبر کیا گیا. تو وہ ایک چونکہ پتہ نہیں کسی نے تشریح کر لی تھی کہ گولی سامنے سے لگی ہے، سوسائڈ لکھی بھی نہیں تھی اس ایم ایل او نے. انہوں نے جان بوجھ کے بدنیت سے کسی کے کہنے پہ، کسی کے پریشر پہ، کسی کو فیور کرنے کے لیے، کسی آشرواد کے لیے اس کی تشریح کی ہے سوسائڈ ہے، اور یہی گھوٹ گھوٹ کے پلاتے رہے ہیں میڈیا کو. ہم پہلے دن سے سوال کر رہے ہیں پہلی انویسٹیگیشن ٹیم کو شامل تفتیش کیا جائے. تفتیش کرنے کے لیے نہیں، ان کی تفتیش ہونی چاہیے. ٹھیک ہے جبران ناصر صاحب، آپ کے وقت کا بہت شکریہ، کیونکہ آپ ایک آلریڈی بہت اہم کیس پہ کر رہے ہیں، اور ہم امید کرتے ہیں کہ جو آپ لوگ کام کر رہے ہیں اس کا رزلٹ آئے اور جو بھی قصوروار ہے وہ سامنے تو آئے، انصاف تو مل سکے. بالکل، اور یہ ایک ایسا سوال ہے جو اس کیس کو ریزالو کرنے کے بعد کئی اور ایسے کیسز جن کو سالو نہیں کیا گیا ان کے لیے بھی اٹھتا ہے. یہاں پر وقت ہو گیا ایک بریک کا. ویل سی یو اکراس آفٹر دس بریک. اسٹے ود اس. ویلکم بیک اگین. اور اب ہم موسم کے حوالے سے بات کرنے جا رہے ہیں. مونسون کے موسم میں بارش کا ایک اور اسپیل ملک کے بالائی اور وسطی علاقوں کی جانب بڑھ رہا ہے، اور محکمہ موسمیات نے آج سے 15 اگست تک کئی علاقوں میں تیز ہواؤں کے ساتھ گرج چمک اور موسلادھار بارش کی بھی پیش گوئی کی ہے. جی ہاں، تو ذرا گلگت بلتستان میں کیا صورتحال رہنے والی ہے؟ پنجاب میں تو صورتحال یہ ہے کہ وہاں پہ بارشیں ہیں اور نالہ لئی جو ہے اس کی سطح میں بھی اضافہ ہو رہا ہے. لیکن اب رخ کر لیتے ہیں ذرا گلگت بلتستان کا. یہاں پہ سیلاب کی صورتحال ہے اور کیا سچویشن ہے، موسم کی تازہ اپڈیٹس ہم لے لیتے ہیں ہمارے نمائندے رحمان سے. جی شمس، ذرا بتائیے کیا سچویشن ہے؟ جی بالکل، بارشوں کے بعد سیلاب نے گلگت بلتستان اور پنجاب میں تباہی مچا دی ہے، جبکہ خیبر پختونخوا کے بالائی علاقوں میں سیلاب کا الرٹ جاری کیا ہوا ہے. اس وقت میں لور کوہستان کے مقام کولئی فالس میں موجود ہوں. یہاں پہ آپ میرے عقب میں دیکھ سکتے ہیں کہ دریائے آباسین کے جو پانی ہے اس میں اضافہ ہوا ہے. گزشتہ رات سے بارشوں کا سلسلہ یہاں پہ جاری تھا. آج چونکہ موسم ابھی خشک ہوا ہے، جبکہ شاہراہ قراقرم کی اگر بات کریں تو شاہراہ قراقرم فی الحال ٹریفک کے لیے کھلا ہے. دریائے آباسین میں پانی کا بہاؤ میں اضافہ ہوا ہے. ضلعی انتظامیہ لور کوہستان نے جہاں جو دریا کے کنارے آبادی ہے ان کو انتباہ کیا ہے کہ وہ محفوظ مقامات پہ منتقل ہو جائیں، کیونکہ مونسون کی بارشوں کا سیزن ہے. یہاں پہ کسی بھی وقت بارش ہو سکتی ہے، یہاں پہ مڈ سلائیڈنگ ہو سکتی ہے، سیلاب کی صورتحال بن سکتی ہے، جس سے ندیوں اور نالوں میں طغیانی آ جاتی ہے، جس سے دریا کے پانی کا بہاؤ میں اضافہ ہوتا ہے. یہاں پہ فی الحال کوئی نقصان کی اطلاع نہیں ملی ہے. دروں اور دیہاتوں میں سخت بارش کے اطلاعات موصول ہوئے ہیں، جبکہ یہاں پہ جو میدانی علاقے ہیں ان میں ہلکی بارش ہوئی ہے. محکمہ موسمیات نے آئندہ 24 گھنٹوں میں گلگت بلتستان اور جو خیبر پختونخوا کے بالائی علاقے ہیں ان میں مزید بارشوں کی پیشن گوئی کی ہے. جی ٹھیک ہے شمس، بہت شکریہ. گلگت بلتستان کی صورتحال سے آپ ہمیں آگاہ کر رہے تھے. اب بات کر لیتے ہیں ماہر ماحولیات ڈاکٹر زینب نعیم ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحبہ بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. صبح بخیر میم. یہ جو بارشیں ہو رہی ہیں میرے خیال میں یہ معمول سے کم بارشیں، ہم اس سے زیادہ بارشیں ایکسپیکٹ کر رہے تھے پچھلے سال کی جو پیش گوئیاں تھیں، لیکن اس کے باوجود جو ہم دیکھ رہے ہیں ڈیمیج اپر ایریاز میں خاص کر کے، اس سے بار بار ذہن میں آ رہا ہے وہ جو بحث ہم نے پچھلے سال کی تھی، ریزروائرز بنے ریزروائرز نہیں بنے، ڈیمز کتنے زیادہ مؤثر ہو سکتے ہیں، ڈاؤن دا اسٹریم سن پر اس کا کتنا افیکٹ ہو سکتا ہے. وی آر راؤنڈ اسکوائر کر کے واپس وہیں پر آ کر کھڑے ہوئے ہیں. ڈو یو تھنک کہ ہمیں اب کم از کم کوئی ڈیسیجن لینا چاہیے، یا ابھی بھی ہم سوچ رہے ہیں ہمارے پاس بہت وقت ہے؟ جھیلیں پھٹ رہی ہیں اور وہ اتنا پانی
दरियाओं में आ रहा है और फिर दरियाओं का लेवल राइज हो रहा है, और उसके बाद बीच में मैदानी इलाकों में भी जब बारिशें जो है, ऑल्दो उस तरह से नहीं हुई, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं, जुलाई में डेफिसिट रहा है, लेकिन फिर भी क्लाउड बर्स्ट जैसे मामला जो है वो हो सकते हैं, और कल तो हुआ भी इस्लामाबाद में। तो उसकी वजह से सैलाबी सिचुएशन बनी हुई, और वो सारा पानी जाया हो जाने, क्योंकि एल नीनो है तो अब अगले आने वाले महीनों में पानी की किल्लत होगी। तो बिल्कुल हम हर साल यही डिबेट कर रहे होते हैं, एटलीस्ट जहाँ पे डैम बनने चाहिए वहां तो बना दें, कम से कम नॉर्थ में जो पानी ग्लोफ से आ रहा है या इस तरह से, वो तो हम सिक्योर कर सके। हाँ, मैदानी इलाकों में जो है छोटे रिटेंशन पॉन्ड्स और छोटे डैम, चेक डैम रोतकोई के इलाके में ये इस तरह बन सकते हैं, पूरी प्लानिंग होती है। पता नहीं हम कितने सालों से प्लानिंग ही कर रहे हैं, और वो प्लानिंग भी कभी पब्लिकली अवेलेबल नहीं हुई कि किधर हम लोग कर सकते हैं, किधर नहीं कर सकते। कोई डिबेट ही उस पर उस तरह से नहीं हो रही। हमेशा सैलाब के दिनों में हम इसको डिबेट को स्टार्ट कर देते हैं। तो ये एक अगेन एडहॉक अप्रोच है हम लोगों की, कि हम लोग इसको तभी डिस्कस करते हैं जब पानी सर के ऊपर होता है, गुजर जाता है तो फिर ये बात खत्म हो जाती है। तो अनफॉर्चुनेटली हम रिएक्शन पे ही है, रिएक्शनरी रिस्पॉन्स पे ही हम रहते हैं, कभी प्रोएक्टिव प्लानिंग नहीं हुई। ये वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस है। और डॉक्टर ज़ैनब, इसमें ये देखने की ज़रूरत है कि इस बार जो भी इवेंट कॉज हुआ है शदीद बारिशों की वजह से नहीं हुआ है, बल्कि गर्मी की वजह से हुआ है, ठीक है। और एल नीनो जो है, दिस लुकिंग एट वन ऑफ द पोस्ट इन वन ऑफ द रेप्यूटेड न्यूज़पेपर्स, नॉट योर ग्रैंड मदर्स ओशन एनी मोर, 70% एक्स्ट्रा एल नीनो हीट, ठीक है। और वो एक रिकॉर्ड है 1997 से 2015, फिर 2015 से 2026। तो ये चीज़ें बढ़ती जा रही हैं पाकिस्तान जैसे मुल्क में, जहां हमने जैसे सादिया ने कहा रिजर्वॉयर्स नहीं बनाए, तो चलिए वो तो चला गया प्लान गढ़े में। नाउ सिचुएशन इज़ के जितना गर्मी उतना ग्लोफ, उतने इस तरह के ग्लेशियल मेल्ट के इवेंट, और वो सारा पानी इनटू द अरेबियन सी एंड टाटा बाय बाय। व्हाट आर वी लुकिंग एट आने वाले दिनों में? ये 2024 से तो हम ये कह रहे हैं आने अगला साल बहुत गर्म होगा, पिछले साल से 25 भी 24 से गर्म रहा, 26 25 से गर्म रहा, 27 26 से गर्म रहेगा। सो इसी तरीके से फिर हम ये डिस्कस करते रहेंगे मेरे ख्याल से। देखिए, मैं तो ये कहती हूँ कि हमारी ये खुशकिस्मती है कि एल नीनो शुरू हो गया, क्योंकि अगर एल नीनो नहीं होता और जो मानसून के ट्रेंड पिछले साल रहा, तो उस हिसाब से तो सैलाबी सिचुएशन आपकी पिछले महीने बहुत बुरी हो सकती थी। वो एक तरह से खुशकिस्मती है, क्योंकि जो हमारी तैयारी है उस हिसाब से तो हम लोग कभी भी तैयार नहीं रहे। तो एल नीनो बिल्कुल ये 70 क्या 80% ये पीक कर रहा है, और अब क्योंकि आपका पैसिफिक ओशन का टेम्परेचर 3 डिग्री से तजावुज कर गया है। यूजुअली 0.5 पे एल नीनो शुरू हो जाता है, तो अभी तो उसका डबल समझिए। तो मसला ये है कि हम लोगों ने 2024 गर्म तरीन साल था हमेशा। जब इस किस्म का एल नीनो आता है तो उसके बाद एक ऐसा साल आता है जिसमें हम 1.5 से क्या 2 पर भी पहुंच सकते हैं। एक वार्मेस्ट तरीन ईयर भी आता है, जिससे पूरी यानी खित्ते की ज़राअत और पानी ये सारे मुतासर होते हैं। तो अभी हमें तैयार रहना चाहिए कि एक साल ऐसा आएगा सुपर एल नीनो के बाद। यूजुअली होता है जैसे 15 के बाद 24 जो है, 22 के बाद 24 आया था, तो इसी तरह इस साल के बाद देखें क्या सिचुएशन होती है। लेकिन ये सारी साइंस अवेलेबल है, हम लोग उसके बावजूद वहीं खड़े हैं जिधर आप 25 की बात कर रहे हैं। मैं कहती हूँ हमने 2010-11 के बाद भी क्या ही कर लिया है कि हम कंपेयर करें कि थोड़ी बेहतरी आई है। कोई सैलाबी सूरत हाल में बेहतरी नहीं है, और पाकिस्तान के लिए सैलाब खास तौर पे गवर्नेंस का इशू है। ये मौसमियाती तब्दीली अब बाद में है, ये गवर्नेंस का इशू बन चुका है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। वाज वंडरफुल टू हैव यू। यकीनी तौर पर इकदाम हमें करने हैं, साइंस अवेलेबल है, अगर हम उस साइंस को अपने काम नहीं लेकर आ रहे, हम उससे कोई इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो ज़ाहिर है नुकसान भी हमारा अपना है, और नुकसान हम ऑलरेडी उठा रहे हैं। well, यहाँ पर हम ले रहे हैं एक ब्रेक। स्टे विद अस। वेलकम बैक। मुल्क में पहले ही गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की पहिए-जाम हड़ताल है। अब पेट्रोलियम डीलर्स ने भी हुकूमत को बड़ा अल्टीमेटम दे दिया है। मुतालबात मंजूर न हुए 15 अगस्त की सुबह 6 बजे से मुल्क भर के पेट्रोल पंप्स गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद करने का ऐलान कर दिए गए। तो चलिए इसी पे हम बात कर लेते हैं कि इनके मुतालबात क्या हैं। हिमायूं खान, चेयरमैन ऑल पाकिस्तान पेट्रोल पंप ओनर्स एसोसिएशन हमारे साथ मौजूद है। हिमायूं साहब अस्सलाम वालेकुम और बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। हिमायूं साहब, आप लोगों के क्या मुतालबात हैं, अगर आप उन्हें हमारे प्लेटफॉर्म से दोहरा सकें प्लीज़। ये मुतालबात तो हमारा जो है ना कमीशन है परसेंटेज में जी, और जो डेली रेट चेंज के मैकेनिज्म है उसको चेंज करना है
اور ہمارے بہت سارے ایسے مطالبات ہیں جو ان کو ہم نے لکھ کے دیا ہے، لیکن پرائرٹی پہ جو ہے نا یہ اب یہ 2 مطالبات ہے کہ ایک کمیشن پرسنٹیج میں اور دوسرا جو ہے نا یہ آپ کا ڈیلی پرائز اور اسمگلنگ جب تک نہیں روکیں گے یہ اس انڈسٹری کو تباہ کر رہا ہے، بلوچستان کا بارڈر بند نہیں کریں گے اس وقت تک ہماری انڈسٹری زوال پذیر ہوتی جائے گی، کیونکہ ایگریکلچر والی سائڈ پہ سولر لگ چکے ہیں، ڈیزل جو ہے نا اس مہینے میرے خیال میں 40% نیچے چلا گیا ان کی سیلیں، تو کیسے سروائیو کر سکتے ہیں؟ صحیح ہمایوں صاحب تھوڑا سا ریکیپ کر لیتے ہیں، پچھلی آپ کی ملاقات ہوئی تھی، اگر میں غلط نہیں ہوں تو شاید 2 ہفتے کا وقت آپ کو دیا گیا تھا دوبارہ سیٹ اسائڈ، وہ میرے خیال میں لمٹ پوری ہو گئی ہے 2 ہفتے کی، اب دوبارہ وہی آپ سٹرائک کی صورتحال پہ موجود ہیں اس وقت اگین، سو کیا ایکسپیکٹیشنز ہے؟ مطلب اگر میں پرانی میٹنگ کے مقابلے یہ والی اب کے مطالبات سامنے کمپیریزن کروں تو اب کیا امید ہے آپ لوگوں کو، اور 2 ہفتے پہلے کے بیچ میں ان 2 ہفتوں میں کیا بدلا ہے؟ اس میں تھوڑا بدلا ہے کہ جو پلاسٹک منی ہے یعنی جو کارڈ وغیرہ سویپنگ کے تھے، بینک کے جو چارجز تھے وہ تھوڑے کم کر دیے ہیں، اس اچھا کو مطلب پر لیٹر کر دیا اور 1 روپے کر دیا، اس میں تھوڑا فائدہ ہوا، لیکن ہمارا پھر بھی مطالبہ ہے کہ کیونکہ وہ پیٹرول پمپ کے اوپر لاگو نہیں ہوتا، باہر کی دنیا میں مطلب یہ وہ کسٹمر ہی پے کرتا ہے کیونکہ وہ اسی کو فائدہ لینا ہوتا ہے، تو اس میں تھوڑا ریلیف ہے، اور ای سی سی میں ہمارا جو پچھلا کمیشن اپروڈ ہوا تھا اسی کو دوبارہ لے جا کے نا اب یہ ای سی سی میں مطلب شاید 1-2-4 دنوں میں وہ اپروو کر دے گا یا نہیں ہوتا وہ اب یہ الگ ان کے ذمہ ہے، اور جو ڈیلی میکینزم کا ہے اس نے بھی ہمیں کہا تھا کہ میں چینج کروں گا انشاءاللہ، تو ابھی ہماری بات چل رہی ہے، امید ہے کہ کوشش ہے، ان کی بھی کوشش ہے، دیکھو مسائل ان کے بھی ہیں اور مسائل ہمارے بھی ہیں، امید ہے کہ ہمارا کوئی پیچ اپ ہمایوں ہو جائے گا۔ صاحب 8% آپ کو لگتا ہے حکومت 8% دے گی آپ کو؟ دیکھو 8% ہمارا مطالبہ ہے، 8% مطلب ہم چیزوں کو دیکھیں گے، ان کو بھی دیکھیں گے، وہ ہمیں دیکھیں گے، یہ 100% یہ تو ہمارا مطالبہ ہے، اور نیگوشیبل اس کے بعد ہم جب پھر بیٹھیں گے پھر بات کریں گے، لیکن ہمارا جو مین ہے تو کہ یہ پرسنٹیج میں ہونا چاہیے، جیسے ریٹ بڑھے گا آپ کا جو رننگ کیپٹل ہے اس کی ویلیو بڑھتی ہے تو ہمارا کمیشن لازمی بات ہے اس کے ساتھ بڑھنا چاہیے، اور جس وقت ریٹ کم ہوگا لازمی بات ہے وہ رننگ کیپٹل کم ہوگا تو اس کے ساتھ ہمارا پروفٹ مارجن بھی کم ہوتا جائے گا، تو یہ تو یہ ہمارا جو کاروبار تو پروفٹ ہمارے سب کاروبار میں تو نفع نقصان تو ہے نا، کاروبار صرف نفع کا تو نام نہیں ہے، اب آپ جو بات کر رہے ہیں ڈیلی پرائس میکینزم کی، آپ لوگوں کے سیکٹر کو ڈیلی پرائس میکینزم سے کیا نقصان ہو رہا ہے؟ سر دیکھو اس کا جو نقصان ہے کہ اگر آپ نے مثال کے طور پہ جو دور ایریا کی بات ہے، اگر آپ نے گاڑی لوڈ کر دی، آپ کا آرڈر ہے اور آپ کے پمپ تک پہنچتے پہنچتے اس کا ریٹ گر جاتا ہے تو یہ آپ کو بالکل 100% نقصان ہے، پیٹرول پمپ کا جو مالک ہوتا ہے اس کے پاس امپورٹ کا یا ڈائریکٹ ریفائنری سے پرچیزنگ کا ان کو اختیار نہیں ہوتا، جو او ایم سیز ہوتے ہیں اس کو تو بہت سارے اختیارات ہوتے ہیں، وہ یہ مینج کر سکتا ہے، اچھا اب اگر مثال آپ دے دیں کہ یہ باہر امریکہ یورپ میں یہ جی چیزیں جی چل رہی ہیں، لیکن وہاں پہ جو چل رہی ہیں وہاں پہ جو پیٹرول پمپ کا سٹرکچر ہے جو اس قانون کے مطابق وہ کام کر رہے ہوتے، کچھ پیٹرول پمپ برینڈڈ ہے کچھ نان برینڈڈ ہے، یعنی برینڈڈ وہ ہوتا ہے جو کمپنی کے انڈر کام کر رہا ہے تو اس میں جو سٹاک وغیرہ آنا جانا انوینٹری ہوتی ہے وہ کمپنی کی ہوتی ہے، جو نان ٹھیک ہے ہمایوں برینڈڈ ہوتا صاحب، ہے ہم وہ آنے بالکل والے دنوں میں آپ سے کریں گے، امید کرتے ہیں کہ مطالبات مانے جائیں اس طریقے سے کہ عام آدمی کو بھی فائدہ ہو، اسی کے ساتھ ایک بریک لے رہے ہیں، دوبارہ حاضر ہوں گے، اسٹے وتھ اس۔ ویلکم بیک اگین، اور اب کچھ ذکر سیاسی ناشتے کا بھی۔ وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال نے ایک بار پھر سے نئے صوبوں کے قیام کا مطالبہ کرتے ہوئے موجودہ انتظامی نظام پر کئی سوالات اٹھا دیے ہیں
اور وہ یہ کہتے ہیں کہ آبادی اور رقبے کے لحاظ سے پاکستان کے بڑے صوبوں کو مؤثر انداز میں چلانا مشکل ہو چکا ہے، جبکہ اربوں روپے کے فنڈز کے باوجود بنیادی سہولیات عوام تک میسر نہیں ہو رہی ہیں۔ اس لیے جتنی زیادہ گورننس ڈیوائیڈڈ ہوگی بیٹر طریقے سے اس کو سر انجام دیا جا سکے۔ انہوں نے دو ٹوک طریقے سے کہا کہ جب بچے کھلے گٹروں میں گر جاتے ہیں، جان سے چلے جاتے ہیں، تو کسی کی غیرت نہیں جاگتی ہے، صوبے کے نام پہ غیرت جاگ جاتی ہے۔ تو کافی زیادہ تنقید تو کی ہے۔ اب ایم کیو ایم پاکستان نے نئے انتظامی یونٹس کی جدوجہد کی حمایت کا اعلان کیا، موجودہ ڈویژنز کو صوبوں کا درجہ دینے کی تجویز بھی دی ہے۔ اس میں ہم بات کر لیتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں ترجمان سندھ حکومت سعدیہ جاوید صاحبہ۔ سعدیہ صاحبہ السلام علیکم، صبح بخیر، اور شو میں آنے کے لیے بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو یور انیشیل ریئیکشن جو مصطفیٰ کمال نے کہا، واحد بھائی یہ بات صرف مصطفیٰ کمال نے تو کل کہی ہے، لیکن یہ زبان زد عام و خاص تو بنی ہوئی ہے، چاہے اسلام آباد سے اس طرح کی آوازیں اٹھ رہی ہیں، چاہے کہیں اور سے مختلف سیاسی جماعتوں کی طرف سے یہ آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ جناب اتنی آبادی ہو گئی ہے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ باقی ممالک نے بھی تو ایسا کیا، امریکہ 13 سے شروع ہوا، 50 سے اوپر پہ چلا گیا، بھارت نے حالیہ دنوں میں اپنے صوبے بنائے ہیں، تو یہاں کیوں نہیں؟ تو آوازیں تو بہت ساری جگہوں سے آ رہی ہیں۔ سندھ نے اس پہ ایک سٹینڈ لیا ہوا ہے کہ نہیں، آپ انتظامی یونٹس کی بات کریں، آپ صوبے کو ڈیوائیڈ کرنے کی بات نہ کریں۔ مصطفیٰ کمال کی بات پہ یور انیشیل ریئیکشن میڈم۔ تھینک یو ویری مچ، آپ دونوں کو بھی گڈ مارننگ۔ میم۔ دیکھیں، مصطفیٰ کمال صاحب یا ان کی جماعت کافی دفعہ یہ آوازیں اٹھا چکی ہیں اور اٹھاتے رہتے ہیں، یا اسلام آباد کے حلقے بھی۔ دیکھیں، پاکستان یا صوبہ سندھ کوئی تجربہ گاہ نہیں ہے کہ آپ کوئی حکم صادر کر دیں گے یا پبلک سٹیٹمنٹ اپنے ووٹرز کو اٹریکٹ کرنے کے لیے جو ہے وہ بیان بازی اور جذباتی تقریریں کریں گے تو اس طرح صوبہ بن جائے گا۔ دیکھیں، ایک تو پہلی بات یہ کہ صوبہ بنانے کا ایک طریقہ کار پاکستان کے 1973 کے آئین میں دیا ہوا ہے۔ اگر کسی کو بھی شوق ہے، کسی سیاسی جماعت کو شوق ہے، کسی کو، میں یہ بات بالکل واضح کہہ رہی ہوں کہ پاکستان میں جو اسلام آباد میں برجمان ہیں، جن کی حکومت ہے، اگر ان کو بھی شوق ہے تو ایک طریقہ کار موجود ہے 73 کے آئین میں صوبے بنانے کا، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس صوبے کی جو صوبائی اسمبلی ہے اس میں قرارداد لائیں اور بھاری اکثریت سے اگر وہ قرارداد پاس ہو جائے تو پھر بالکل یہ جو فرمائش ہے صوبہ بنانے کی، یہ آپ وفاق کو بھیج دیں۔ اور ایم کیو ایم پاکستان کے پاس سندھ اسمبلی میں ایم پی ایس بھی موجود ہیں، وہ یہ کوشش کر لیں۔ سندھ اسمبلی میں ہم واحد اسمبلی ہیں جس نے کئی دفعہ، ایک دفعہ نہیں، سندھ کی تقسیم کے حوالے سے قراردادوں کو ریجیکٹ کیا ہے۔ تو مصطفیٰ کمال صاحب، اور مصطفیٰ کمال صاحب کی تو کسی بات کا قول و فعل ہی نہیں ہے۔ پہلے یہ کچھ کہتے ہوتے تھے جب یہ ایم کیو ایم ایک تھی، ان کے جو تھے وہ قائد لنڈن میں سے جو آپریٹ کرتے تھے، پھر اس کے بعد جب انہوں نے اپنی ایک جماعت بنائی تو اس وقت کچھ کہتے تھے، آج کل کچھ کہتے ہیں، تو وہ تو ان کو تو میرے خیال سے سیریس لینا ہی چلیں ٹھیک ہے، چلیں ان کو ٹھیک ہے، ہاں، ان سیٹ کو اسائڈ کہ مصطفیٰ کمال صاحب کو سیریس لینا چاہیے یا نہیں لینا چاہیے، لیکن اسلام آباد سے اس طرح کی آوازیں آ رہی ہیں، اسٹیبلشمنٹ سے اس طرح کی آوازیں آ رہی ہیں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ ہماری پاپولیشن بہت بڑھ رہی ہے۔ یہ چیزیں ہیں جو فیکٹس ہیں، کچھ چیزیں سامنے ہیں، کہیں پر جو بیانات ہیں وہ ضرورت کی طرف نشاندہی کر رہے ہیں کہ یہ پاکستان کی اب ضرورت ہے، کیونکہ آپ کی آبادی جس تناسب سے بڑھ رہی ہے اس تناسب سے ہماری گورننس اتنے بڑے بڑے صوبوں کو ہینڈل نہیں کر پا رہی ہے۔ آپ نے شوق کا لفظ استعمال کیا، سو کیا پیپلز پارٹی واقعی سمجھتی ہے کہ یہ صرف ایک شوق ہے، کہ سب کو شوق ہے کہ بھائی صوبے بنا دو، آج 4 بنا دو، کل 6 بنا دینا، ڈیوائیڈ کر دو سندھ کو، ڈیوائیڈ کر دو پنجاب کا؟ ضرورت نہیں ہے اس میں کوئی ابھی؟ دیکھیں، پاکستان کو اسٹرانگ تھرڈ ٹیئر گورنمنٹ کی ضرورت ہے، جو کہ لوکل گورنمنٹ سسٹم ہے۔ میرے صوبے میں موجود ہے، میں ہمیشہ آپ کے بھی شعبے میں نے یہ بات کہی ہے کہ ہو سکتا ہے اس میں کوئی کمی بیشیاں ہوں، اس کو مزید مستحکم کرنے کی ضرورت ہو، اس کو مزید بااختیار بنانے کی ضرورت ہو، لیکن باقی جو صوبے ہیں جیسے کہ پنجاب جو پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے آبادی کے اعتبار سے بھی، تو وہ وہاں لوکل گورنمنٹ سسٹم نہیں ہے۔ لیکن جب یہ بات کرتے ہیں نا
کہ نئے ڈویژنز بنا دیے جائیں, کتنے 33 چیف منسٹرز بنا دیے جائیں, پتہ نہیں کتنے چیف جسٹسز بنا دیے جائیں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایک طرف تو ہم فیڈرل گورنمنٹ کہتے ہیں, اس وقت موجودہ فیڈرل گورنمنٹ کہتی ہے کہ جی پاکستان کے پاس پیسے نہیں ہیں. اس دفعہ جب بجٹ پاس ہوا ہے تو ڈیو ٹو ریجنل انسٹیبلٹی پاکستان کے تمام صوبوں کا ڈیولپمنٹ بجٹ کو کٹ ڈاؤن کیا گیا کہ وفاق کے پاس پیسے نہیں ہیں. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ یہ بات کرتے ہیں کہ جی صوبے بنا دیں یا ڈویژنل ہر ڈویژن کو جو ہے وہ صوبہ ڈکلیئر کر دیا جائے, تو پھر کتنے چیف منسٹر بنانے ہوں گے؟ 33 چیف منسٹرز بنانے ہیں آپ کو. 33 چیف منسٹرز بنانے ہیں, پھر ان کے آفیسز بنانے ہیں, ان کے سیکریٹریٹس بنانے ہوں گے, انتظامیہ افسران کی بھرتی کرنی ہوگی, گاڑیاں خریدنی ہوں گی, مطلب پتہ نہیں. تو اتنے پیسے اس وقت پاکستان کے پاس موجود ہی نہیں ہے. تو کیسے پاکستان میں صوبوں کے قیام کے لیے, ٹھیک ہے ڈیبیٹ ہے, بہت اچھی بات ہے ڈیبیٹ ہے, پاکستان میں قومی اسمبلی موجود ہے, پاکستان میں سینٹ موجود ہے, پاکستان میں 4 اسمبلیاں موجود ہیں, لیٹس ڈیبیٹ. اگر کوئی صوبہ چاہتا ہے, وہاں کے عوام چاہتے ہیں. آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, ہاں آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. اور جو آپ نے بات کی کہ اسٹرانگ تھرڈ ٹیئر کی گورننس کی ہمیں ضرورت ہے, اور مجھے خوشی ہوئی آپ نے اس چیز کو کہا کہ ہو سکتا ہے اس میں کمی ہو. اگر اس کو ہو سکتا ہے ہٹا دیں اور صرف یہ کر دیں کہ کمی ہے, تو ہمیں دیکھنا پڑے گا میڈم کہ کمی تو ہے. اچھا اگر ہم اس کا تقابل کریں, آپ نے کہا پنجاب میں لوکل گورنمنٹ نہیں ہے. آئی ایم سوری میم, پنجاب بہتر ہو رہا ہے, ہو گیا ہے, چلیے چھوڑے پنجاب کو, آپ صرف لاہور کراچی کا موازنہ کر لیں. لاہور بہتر ہو چکا ہے, کراچی بہتر نہیں ہے نا, نہیں ہے. تو شاید اس نہیں کی وجہ سے ہی تو پھر یہ ان لوپ ہولز کی وجہ سے ہی پھر شاید ان آوازوں کو تقویت ملتی ہے. آج سندھ حکومت کھڑی ہو اور کہے کہ K4 سے اب پانی ملے گا, آج سندھ حکومت کھڑی ہو اور بولے کہ یہ ریڈ لائن یہ بن کے تیار ہو گئی ہے, آج سندھ حکومت کھڑی ہو اور بولے کہ ہم نے سیف سٹی کیمرے لگا دیے ہیں, آج سندھ حکومت کھڑی اور بولے کہ 73 کروڑ ہے ہمارے پاس, وہ ایک جان جس کے لیے ایک خول کا فورنزک کر نہیں پا رہے ہم, یہ لیجئے پیسے ہم ریلیز کرتے ہیں اور ہمارے پاس ہے چیزیں, تو شاید یہ آوازیں آنا بند ہو جائیں. اچھا دیکھیں, ایک تو پہلی بات یہ کہ یہ بہت جنرلائز موازنہ لوگ کرتے ہیں. میں یہ ہمیشہ بات کہتی ہوں کہ کراچی جو ہے, کراچی کا پاکستان کے کسی شہر سے موازنہ ہو ہی نہیں سکتا. کراچی کی جتنی پاپولیشن ہے پاکستان کے کسی شہر کی اتنی پاپولیشن نہیں ہے. کراچی پورٹ سٹی ہے. لاہور کی جو ڈیولپمنٹ کی آپ بات کرتے ہیں, کل ایک چینل میں دیکھ رہی تھی جو مسلسل رپورٹنگ کر رہا تھا اور صرف وہ لاہور کے آؤٹسکرٹس دکھا رہا تھا. جو لاہور کے آؤٹسکرٹس کی پوزیشن ہے وہ شاید کراچی سے بہت ورس ہے. تو میں اس بحث میں نہیں جانا چاہتی, میں موازنہ نہیں کرنا چاہتی, کیونکہ میں تو مانتی ہوں کہ لاہور جو ہے وہ کراچی کے ایک ڈسٹرکٹ کے برابر ہے. تو ٹھیک ہے, بہت ساری چیزیں دکھائی جاتی ہیں, پنجاب گورنمنٹ اپنا شوکیس کرتی ہے, لیکن یہ کہنا کہ اس شہر میں بہتری نہیں آئی ہے, اس شہر میں بہتری آئی, جن کا آپ نے نام لیا نا وہ اس شہر کی بربادی کے سب سے بڑے ذمہ دار ہیں. ان کے دور میں اس شہر میں چائنا کٹنگ متعارف کرائی گئی, جہاں پر پبلک اسپیس, ایک منٹ, پبلک اسپیسز جو تھی نا وہ چائنا کٹنگ کی نظر کر دی گئی, فٹ پاتھوں پر دکانیں لوگوں کو الاٹ کر دی گئی. تو بات یہ ہے کہ میں آپ کے اس بات سے نہیں, بالکل کراچی میں وی نیڈ مور امپروومنٹ, اینڈ پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ اس پہ کام کر رہی ہے. آپ دیکھیں گے اس سال کے آخر میں اس شہر میں بہت بہتری آپ کو نظر آئے گی. شہر کی انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ پر کام ہو رہا ہے. ریڈ لائن کی جہاں تک بات ہے, بالکل اس کی وجہ سے جتنی تنقید پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت پر آئی ہے, شاید ہی مطلب کسی حکومت کو یہ پسند نہیں ہے, لیکن بہت جلد وہ مسئلہ حل ہوگا اور شہری جو ہیں اس پروجیکٹ سے جو ہے وہ فائدہ اٹھا سکیں گے. تکلیف ضرور ہوئی ہے, کئی دفعہ چیف منسٹر صاحب اس بات پہ معذرت کر چکے ہیں, لیکن میں آپ کو یقین دہانی کراتی ہوں کہ بہت جلد اس شہر کے انفراسٹرکچر میں بہتری کا کام ہو رہا ہے جو اس سال کے. سعدیہ صاحبہ, ایک چیز میرے ذہن میں آتی ہے, آپ بالکل یہ ٹھیک سے یہ آپ جو آئیڈینٹیفائی کریں میرے مسائل حل ہو جائیں گے, لاہور کو کراچی سے نہ کمپیریزن کریں, فنڈس کے ہیں اور بہت ساری چیزیں, چلیں لیٹس
for a moment put that aside, वसीम अख्तर साहब आते हैं और वो पूरा जो एरिया है वहाँ का हम देख रहे हैं बोल्टन के आसपास का सारा जो एरिया है उसको क्लीन तजावुज़ात हटवाते हैं, होता है बड़ी तनकीद होती है उनके ऊपर, बट ही वॉज रेडी टू टेक दैट क्रिटिसिज्म। अब मान लीजिए कि ये गलतियाँ MQM ने ही की हैं, हम मान लेते हैं, आप कह रही हैं हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन कोई वापसी का रास्ता तो होगा। हम क्या अगले 3 साल तक MQM को ही इल्ज़ाम करते रहेंगे? आप क्यों पीपल्स पार्टी एक स्टेप अहेड जाके इसको बेहतर करवा के और फिर MQM को नहीं बोलती कि देखिए आपका किया धरा, आपका ख़राब किया धरा हमने साफ कर दिया, अब है हमारी हुकूमत। देखिए, आपकी बात बिल्कुल सही है, ऐसी बात नहीं है। कराची के पुरानी मार्केट्स में इंक्रोचमेंट रिहैबिलिटेशन का काम मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कर रहे हैं। सिंध गवर्नमेंट बहुत बड़े पैमाने पर कराची पर लोकल गवर्नमेंट के थ्रू, KMC के थ्रू तो जो इन्वेस्टमेंट इस शहर की इंफ्रास्ट्रक्चर में बेहतरी में आ रही है, लेकिन उसके अलावा सिंध गवर्नमेंट भी इंफ्रास्ट्रक्चर पर डायरेक्टली भी इन्वॉल्व है। वर्ल्ड बैंक के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। जाहिर सी बात है, जो चीज़ बिगाड़ी जाती है वो फौरन नहीं सही होती। मैं क्रिटिसिज्म नहीं कर रही MQM पे, जो वो बो गए हैं वो हम काट रहे हैं और उसको हम बेहतर कर रहे हैं, लेकिन इसका ये मतलब या ये वो ना लिया जाए कि जी बस सूबा बना देंगे तो ये शहर। आप अपनी जमात तो संभाल लें पहले भाई, अपनी लड़ाइयाँ तो देख लें आपस में। ओके, बिल्कुल ठीक है सादिया साहबा, आपका मौक़िफ़ आया और उम्मीद करते हैं कि जैसे आप कह रही हैं साल के एंड में कराची वाले सूखा सांस लेके सकेंगे। बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। जब ये आवाज़ें उठी, भांत भांत की फिर आवाज़ें आती हैं कि जनाब ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, लेकिन अगर चीज़ें मसाइल हल हो जाएं और मसाइल किसने हल करना है, घर की खातिर 100 दुख झेलें, घर तो आखिर अपना है, तो ये घर भी हमने ही ठीक करना है और इस घर को, इसके गुलशन के तहफ़्फ़ुज़ की कसम भी हमने खाई है। इसीलिए जश्न आज़ादी की जो तैयारियां हैं अब उसमें एक दिन से भी कम का वक्त रह गया है, तो आमद है, लाहौर हो, कराची हो या पाकिस्तान का कोई भी शहर हो, वहाँ पे तैयारियां उरूज पर हैं। बिफोर वी गो टू लाहौर, लेट मी आस्क माई को एंकर, आपने झंडियाँ लगा ली हैं? बिल्कुल, अरे जुलाई के एंड से मेरे घर पर झंडियाँ, बिकॉज़ व्हेन यू आपने बाजा खरीद लिया? मेरे बच्चे खरीद रहे हैं ना, मेरे बच्चे कल लेकर आएंगी आप, कल लेकर आएंगी, प्लीज लेकर। अगर आप पूरे शो में अजियत चाहते हो तो मैं बाजा और उसका कोई सुर नहीं है, तो मैं तो उसमें ये भी नहीं कह सकती कि इस बाजे को बजा कर मैं कोई मिली नगमा ही इसमें बजा सकती हूँ, बिकॉज इट इज बाय डिफॉल्ट 1 सुर वाला बाजा, उसको सिर्फ आप ऊंचा और नीचा कर सकते हैं और उसके साथ आप कुछ नहीं कर सकते। लेट्स टेक दिस एज अ चैलेंज। आप कल बाजा लाएं, हम कोशिश करते हैं। चलिए, आई ट्राई दैट। लेकिन एक चीज यहाँ पे मुझे बतानी है कि आज बहुत सारे स्कूल्स में जश्न आज़ादी के फंक्शन आज हैं, तो आज सुबह ही जब मैं घर से निकली थी तो हर जानिब गाड़ियों में, बाइक्स पर जो बच्चे बैठे हुए थे वो व्हाइट और ग्रीन हरे भरे हो गए। एग्जैक्टली, तो बहुत अच्छा लगा। चलिए लाहौर का रुख करते हैं, हमारी कॉरेस्पॉन्डेंट आफ्ताब हमारे साथ मौजूद है। जी अरीबा, बताइए लाहौरी कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं, तैयारियां कर रहे हैं? हाँ जी, बिल्कुल मुल्क भर की तरह लाहौर में भी जश्न आज़ादी की तैयारियां जो हैं वो ज़ोरों शोर से जारी हैं और मुख्तलिफ मुकामात पर जो है वो सजावटी 14 अगस्त के हवाले से जो है वो सजावटी अशिया सज चुकी हैं। अगर मेरा कैमरा मैन आपको दिखा सके तो यहाँ पर मुख्तलिफ जो है बैजेस मौजूद है, झंडियाँ और बच्चियों के लिए चूड़ियाँ, पोनियाँ और दीगर अशिया भी मौजूद हैं। और सिर्फ यहाँ पर बड़े ही नहीं बल्कि बच्चों की आमद का सिलसिला भी जारी है जो कि चीज़ें ख़रीदने में मसरूफ़ हैं। जी बताइएगा, क्या कुछ ख़रीदा है अभी तक आप? जी, हमने शर्ट खरीदी है अपने जश्न आज़ादी के लिए और हमने बैंड्स वगैरह खरीदे हैं। जी आप बताइएगा, क्या ख़रीदा है आपने? हमने मास्क खरीदे हैं, बाजे खरीदे हैं, बस। खुशी है जश्न आज़ादी की? हाँ। कितनी खुशी है? बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा खुशी है। जिससे हमारी भी बात सुने, क्या कुछ खरीदा है अभी आपने जश्न आज़ादी के हवाले? लिए बच्चों के लिए चीज़ें खरीद रहे हैं। बच्चों को शौक़ होता है आज़ादी का और तंग करते हैं बच्चे कि हमें चीज़ें वगैरह लेके दें। खुशी तो हमें भी होती, बड़ों को भी होती है और बच्चे ज़रा जोश रखते हैं। अच्छा, जश्न आज़ादी के मौके पर जो है क्या पैगाम देंगे सबको? जी, मेरा पैगाम ये है कि हम सब को जिस मकसद के लिए हमने ये मुल्क हमें मिला है, हमें वो मकसद पूरा करना चाहिए। ये प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए। हाँ जी, बिल्कुल, जैसा कि आपने देखा कि ख़रीदो फ़रोख्त का सिलसिला जारी है और वतन से मोहब्बत का जज्बा भी नुमाया है। जी, वतन से मोहब्बत का इजहार जो है वो लाहौरी कर रहे हैं। अब ऐसे में कराची वाले कैसे पीछे रहें, क्योंकि जश्न आज़ादी में एक दिन है बाकी, तो कराची में क्या हो रही है तैयारी, चलते हैं अपने नुमाइंदे काशान के पास। जी काशान, आप भी अपडेट कीजिए।
जी बिल्कुल, देखें 14 अगस्त में सिर्फ एक दिन बाकी रह गया है, वक्त कम है और मुकाबला सख्त है। झंडा गली से मैं आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ। शहरियों की बड़ी तादाद यहाँ पर ख़रीदारी में मसरूफ़ है। शहरी हमारे अपना मौजूद है। सर, किस तरह यौम आज़ादी का दिन सेलिब्रेट करेंगे, क्या क्या खरीदारी कर ली आपका? जी हमने तो बहुत खरीदारी कर ली है। 14 अगस्त की बड़ी खुशी है, हमें जो है ना इसी दिन का इंतज़ार होता है। ठीक है, क्या क्या लिया बच्चों के लिए? मैंने बच्चों के लिए कपड़े भी लिए, झंडियाँ भी लिए और बड़ा एक 14 अगस्त का झंडा भी लिया पाकिस्तान का। जी 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 बिल्कुल, आपने कहा कि शहरी पुरजोश हैं यौम आज़ादी का दिन मनाने के लिए, और इस दिन को हर पाकिस्तानी की ख्वाहिश यही होती है कि बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया जाए और खूब सेलिब्रेट किया जाए। झंडा गली में शहरियों का रश है, एक रौनक देख रहे हैं हम यहाँ पर, और जहाँ पर भी निगाह जा रही है वहाँ पर शहरियों का रश ही रश हमें दिखाई दे रहा है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। इस हवाले से आप में कराची में किस तरह की गहमा गहमियाँ आगाह कर रहे थे। तो मुल्क भर में मुख्तलिफ तरीक़ों से अपना इजहार किया जा रहा है मोहब्बत का वतन के साथ, और मुल्क भर की तरह समंदरी में भी जश्न आज़ादी की तैयारियाँ अरूज पर हैं। और समंदरी में यौम आज़ादी के मौके पर वतन से मोहब्बत का मुनफरिद अंदाज़ एज आई सेड, और वो ये कि एक हुनरमंद कारीगर ने लकड़ी से ये मॉडल्स तैयार किए हैं, और मुख्तलिफ मॉडल्स हैं जिससे वो अब पाकिस्तान के लिए अपनी मोहब्बत का इजहार करेंगे। कौमी शहर हफीज़ जालंधरी के मज़ार से लेके मीनार पाकिस्तान, बादशाही मस्जिद, शाही कला, वज़ीर मेंशन, 1 साल की मेहनत से इन्होंने ये तैयार किया है। तो हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, राव ज़रगम, उनसे बात कर लेते हैं। जी राव ज़रगम, ज़रा बताइए। जी बिल्कुल, पाकिस्तान से मोहब्बत हो तो अंदाज भी मुनफरद और वालहाना होना चाहिए। समुंदरी के शहरी मोहम्मद अशरफ ने मोहब्बत का सबूत देते हुए लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़ों से मुख्तलिफ मॉडल्स तैयार किए हैं। मेरे साथ इस वक्त समुंदरी के शहरी मोहम्मद अशरफ मौजूद हैं, जिन्होंने ये मॉडल्स तैयार करके बच्चों के लिए एक अच्छी तफरीह मुहैया की है। मज़ीद उनसे जानते हैं कि उनका इस बारे में क्या कहना है। जी सर, जब भी हमारा कोई कौमी दिन होता है ना, तो उसकी मुनासिबत से मैं मॉडल तैयार करता हूँ, लकड़ी से तैयार करता हूँ और अपने हाथ से। तो मेरी जो एक छोटी सी कोशिश होती है कि हमारे जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, इनको अपने मुल्क की तारीख से आगाही हासिल हो कि जी हमने कितनी कुर्बानियों से हासिल किया है। तो बच्चे माशाल्लाह देखते हैं तो हैरत और खुशी का इजहार करते हैं। तो मैं तकरीबन अच्छा 30 साल से 3 दहाइयों से ये काम कर रहा हूँ ज़माना तालिब इल्मी से, तो अब तक कर रहा हूँ, इंशाल्लाह करता रहूँगा। तो मेरी जो माली सपोर्ट है ना, उसके लिए मेरी हुकूमत से रिक्वेस्ट है कि मेरी माली सपोर्ट की जाए, और मैं अरसा 30 साल से ये अकेला काम कर रहा हूँ। बहुत शुक्रिया। जी बिल्कुल, आपने हुनरमंद मोहम्मद अशरफ की गुफ्तगू सुनी। उनका यही कहना है कि मेरा ये मॉडल बनाने का मकसद बच्चों में आगाही पैदा करना है, ताकि उन्हें अपनी मुल्क की तारीख के बारे में पता चल सके। बहुत ही खूबसूरत आर्ट है इनका, और बहुत नफासत के साथ तमाम तर मॉडल्स इन्होंने तैयार किए। राव ज़रगाम, बहुत बहुत शुक्रिया इस हवाले से हमने आपके ज़रिए इस आर्ट को जो है डिस्कवर किया है। बहुत शुक्रिया। अब जश्न आज़ादी की तैयारियां जारी हैं, और कल इस हवाले से बहुत सारे मेहमान हमारे शो में मौजूद भी अभी से टीज कर रही हैं आप? एब्सोल्युटली, आई वांट टू, कि काइंड ऑफ अ टीज है कि लोग कल हमारे शो में ज़रूर कुछ मिस ना कर दें, बिकॉज बहुत सारी ऐसी शख्सियात जिनसे आप चाहते हैं कि आपकी मुलाकात हो 14 अगस्त पर, उनसे आपकी मुलाकात होगी कल। वैसे हम अभी ले रहे हैं ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। हम उस दौर में हैं जब हम AI की बात कर रहे हैं, लेकिन अभी हम AI से नबरद आजमा नहीं हुए हैं। हमने उस बारे में बहुत सारी चीज़ें नहीं सीखी हैं, और एक नई फील्ड है, और वो है क्वांटम डेवलपिंग। और क्वांटम डेवलपिंग की हम जब बात करते हैं तो बहुत सारे लोग जो कि अपनी डिग्रीज़ AI में कर रहे हैं वो शायद परेशान भी हो जाते हैं। वो लोग जो अपने बच्चों को AI कराना चाहते हैं वो भी शायद थोड़े घबरा जाते हों। लेकिन क्वांटम एक ऐसी फील्ड है जहाँ पर ये बहुत सारी और यानी दीगर टेक्नोलॉजीज़ को अपने साथ मर्ज कर लेगी, और बहुत अच्छा लगता है जब हमें ये फिक्र होती है कि बतौर पाकिस्तानी हमारी जो नौजवान नस्ल है वो इस फील्ड को अचीव करने में, इसमें पढ़ाई करने में, इसमें एजुकेट होने में क्या कोई कसर तो नहीं छोड़ रही है। और बड़ा प्राइड फील होता है इस बात का कि हमारे यंगस्टर्स जो नौजवान की बात कर रही हैं आप, ये तो बच्चे नहीं छोड़ रहे हमारे। सोचें आप, 13 साल की सिर्फ उम्र है इन भाई साहब की, लेकिन कामयाबी उन्होंने ऐसी हासिल की है कि दुनिया हैरान है कि भाई वाह, पाकिस्तान ने यह काम किया है। लाहौर के शाह हुसैन पीरजादा हैं, उन्होंने कम उम्र सर्टिफाइड क्वांटम प्रोफेशनल बनने का मुनफरिद एजाज़ अपने नाम किया है। सिर्फ 10 साल की उम्र में प्रोग्रामिंग और पाइथन सीखने का इन्होंने आगाज़ कर दिया था। सोचें,
دین مشین لرننگ میں مہارت حاصل کی اور اس کے بعد کوانٹم کمپیوٹنگ کی جانب قدم بڑھایا. یہ سب 10 سے 13 سال کی ایج بریکٹ میں ہو رہا ہے, تو سوچ لیں آپ. ایبسلیوٹلی. اور شاہ حسین نے آئی بی ایم کا ایسوسیٹ سرٹیفائڈ کوانٹم کمپٹیشن ہے, اس کا امتحان ہوتا ہے, کامیابی سے پاس کیا ہے, اور اس کے بعد وہ اب کم عمر ترین سرٹیفائڈ کوانٹم پروفیشنل بن چکے ہیں. اس پر بات کر لیتے ہیں. شاہ حسین ہمیں جوائن کر چکے ہیں. شاہ حسین, سب سے پہلے تو بہت مبارک ہو, آپ بہت ینگ ہو اور ہمیں بہت اچھا لگ رہا ہے آپ سے بات کر کے اس اچیومنٹ پہ. سب سے پہلے تو ہمارے ویورز کو بتائیں کہ کل ہی ہم اپنے شو میں اے آئی کے بارے میں بات کر رہے تھے اور ہم یہ بات کر رہے تھے کہ اگلا سٹیپ اب کوانٹم ڈیولپمنٹ ہے, ڈیولپر ہے. مجھے ذرا سمجھائیں, ہمارے ویورز کو بھی سمجھائیں کہ یہ اسٹڈیز آف کوانٹم ڈیولپر کیا ہوتی ہے, اس میں کیا کچھ آپ کور کرتے ہو, میتھس ہے, فزکس ہے, واٹ ایلس ڈو یو اسٹڈی؟ Great question. And first of all, thank you so much for having me on the show. It's a pleasure. For your question, what is quantum computing, quantum mechanics? So, इसको हम सीखते कैसे, ये applicable कैसे होती है? Quantum mechanics is a field of physics. इसमें से quantum computing आती है. इसमें से हर जो application quantum का है, वो quantum mechanics में से आती है. So, first हमें quantum mechanics सीखनी चाहिए. After learning quantum mechanics, then we have our door wide open for quantum computing, for Qiskit, etc., etc. So, ये हमें quantum mechanics और quantum computing as a field कैसे चाहिए? Two main words हैं. First, quantum computing को सीखने के लिए पहले quantum mechanics is a backbone, and then quantum computing. और ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों, हम दूसरों को क्यों सीखनी चाहिए क्वांटम कंप्यूटिंग? So quantum computing will make it so that we can make new materials. We can compute things that we didn't know the answers to. We can make designer medicines for cures that are specific to one specific person. So quantum computing will lead to many open doors and will allow so many new things in the field of science and will be a new big step for humanity as a whole. واو. شاہ حسین, جو آپ نے بات کی کہ اٹ ول اوپن ڈورس ٹو نیو اپرچونیٹیز, آپ بتائیے کہ ہاؤ ڈڈ دس ڈور اوپن ٹو یو؟ آئی مین 10 سال کی عمر میں یو اسٹارٹیڈ مشین لرننگ اینڈ آل, آپ کا اس طرف ایز اے 10 ایئر اولڈ کڈ کیسے رجحان ہوا, کیسے آپ کا جرنی کیسا رہا؟ اوکے, جرنی میرا یہ پہلے ایم ایل سے شروع ہوا. ایم ایل سے بھی پہلے فرسٹ آئی واز ڈوئنگ پائتھن. پائتھن میں نے شروع کی کہ میرا جو کمپیوٹر ہے, مجھے ٹیکنالوجی سے بہت شوق تھا. تو when I thought that how does this computer work, how does my laptop work, how does my tablet work, اس میں سے پھر میں نے slowly computing سیکھی. and from computing میں نے quantum computing سے پھر میں نے پائتھن سیکھی. پائتھن ایٹسٹرا ایٹسٹرا. پھر میں ایک نیش فیلڈ میں, اس زمانے میں نیش فیلڈ میں ہے مشین لرننگ. پھر ایک آئی ٹی کا بوم ہوا, پھر میں نے ڈیپ لرننگ بھی سیکھی. اینڈ ان دس جرنی پھر میں نے ایک اینڈ پہ سوچا کہ میں نے مشین لرننگ بھی گڈ کر لی تھی, ڈیپ لرننگ میں بھی گڈ کر لی تھی, پائتھن کا میں ایکسپرٹ بن گیا تھا. آئی تھاٹ کہ ابھی کوانٹم کمپیوٹنگ کو ابھی میں نے نہیں سوچا تھا, وہ ابھی میرے ایک تھاٹ نہیں آیا تھا. میں سوچتا تھا اس ٹائم پہ واٹ از دا نیکسٹ تھنگ جو مشین لرننگ کے بوم سے آگے آئے گا, جو ڈیپ لرننگ کے بوم سے آگے آئے گا, جو آئی ٹی بوم سے آگے آئے گا, جو اس کا ایک سکسیسر ہوگا چھوٹے سے. سو اس کے اوپر میں نے اپنے ریسرچ سے لیڈ کیا کوانٹم کمپیوٹنگ. آل رائٹ, اسٹننگ اپروچ. اچھا, اب شاہ حسین مجھے یہ بتائیے گا کہ بہت سارے بچے اس وقت جو آپ کی ایج کے ہوں گے, جو آپ سے چھوٹے ہوں گے, ایک پرسپیکٹیو ہے کہ لوگوں کو لگتا ہے شاید اس طرح کی اسٹڈیز ہم باہر ملک جا کے ہی کر سکتے ہیں, پاکستان میں اس کا کوئی اینگل ہمیں نظر نہیں آتا. بٹ دین ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ دیر لاٹ آف انفارمیشن اور ریسرچ جو آپ انٹرنیٹ کے تھرو اپنے آپ کو لیڈ کروا سکتے ہیں کسی اس طرح کے فیلڈ میں. سو جسٹ ٹو موٹیویٹ دا جنریشن کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو آپ ملک میں بیٹھے ہوئے بھی کر سکتے ہیں, اور اس کے لیے سرٹیفکیشن کے لیے کوئی بہت مشکل نہیں ہے, آپ کو ملک سے باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے, جسٹ دا ریسرچ دیٹ یو نیڈ. ایبسلیوٹلی. میں آپ کو ایک ایگزامپل بتاتا ہوں that Pakistan's future is not dim, it's quite bright actually. For example, there is a university called UIT.
उनके अंदर एक सर प्रोफेसर है डॉक्टर एसएन नाइम, वो आईबीएम के साथ क्रेडिट्स ले रहा है, आईबीएम से कोलैबोरेशन कर रहा है और उनके पेपर्स आईबीएम में पब्लिश्ड है, मीनिंग दैट IBM has batted an eye on Pakistan as a country. So and अब मैंने कैसे सीखा, I've told कि आपका जो मेन ड्राइवर है वो आपकी मोटिवेशन है, आपका पैशन है. अगर if you have the passion to learn, you can learn. It depends on you and how passionate you are on learning. क्या बात So है. my journey, I told you how I found quantum computing and quantum as a whole. And how I did it was a 7-year journey of mine that began at the age of 7 and is still continuing to this day. आप कह रहे 7 साल की आपकी जर्नी है, आपने 6 साल से शुरू कर दिया था. यू आर 13 राइट नाउ, दिस इज इनक्रेडिबल. शाह हुसैन, आखिर में मुझे ये बताइए कि जो आपका पाथवे है दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, उसमें आपके पेरेंट्स की भी इन्वॉल्वमेंट रही होगी, टीचर्स की भी इन्वॉल्वमेंट रही होगी. अब मैसेज टू दोज जो वो पेरेंट्स खास तौर पे, क्योंकि इस एज में बच्चों को हम क्या ही मैसेज देंगे, दोज पेरेंट्स जो कि सिर्फ फोकस करते हैं कि बेटा जाओ स्कूल से पढ़ के आ जाओ एंड दैट्स इट. नो, यू हैव टू ब्रेक अवे फ्रॉम द कन्वेंशनल थिंग, और आप इस तरीके से भी आप अपनी करियर को पाथ दे सकते हैं. प्लीज. या ये एब्सोल्युटली सही बात है. जो ये कन्वेंशन, फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ. आई वेंट टू अ प्रोग्रामिंग हाउस. आप तो बहुत ज़्यादा हो गया. दे हैव लीडिंग प्रोग्रामिंग हाउस, मशीन लर्निंग 1 एंड प्रोग्रामर फोर्स. ये तब की बात है जब मैं अपनी मशीन लर्निंग स्किल्स तो आ गई थी. मैं गया था एज कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लिए कि वो एक टेस्ट मिले कि जो पाकिस्तान के एम्प्लॉई इकोसिस्टम है वो कैसे वर्क करता है इन न्यू आईटी बूम के अंदर. सो जब मैं प्रोग्रामर्स फोर्स के अंदर गया और आई वाज फैसिलिटेटेड बाय सर बुखारी, मैंने देखा कि अगर फॉर एग्जांपल 100 स्टूडेंट्स आते हैं तो उनमें से बस 90 एग्जिट हो जाते हैं और 10 जो क्रीम ऑफ द क्रॉप है वो स्टे हो जाते हैं. ऐसा क्यों है? बस जो 10 है 100 में से वो क्यों स्टे होते हैं? सो मैंने जब बहुत डीप किया तो आई फाउंड दैट ये हमारी जो प्रॉब्लम है ये हमारी एजुकेशन सिस्टम की है. हमारा एजुकेशन सिस्टम बैकवर्ड्स है अभी भी उसने एआई को स्कूल्स में नहीं लेके आया. क्वांटम कंप्यूटिंग की अभी तक डिग्री नहीं है पाकिस्तान में. और मनी डिफरेंट प्रॉब्लम्स है. जैसे अभी भी हमने एआई को प्रॉपर्ली लेवरेज नहीं किया, हम क्वांटम कंप्यूटिंग के तरफ नहीं आ रहे, एटसेट्रा एटसेट्रा, होल स्लीव ऑफ प्रॉब्लम्स. और अब जो न्यू एआई का इनिशिएटिव भी लिया वो भी एज रिस्ट्रिक्टेड है. तो ऐसा क्यों है? इसकी क्या वजह है? We can change and we are aiming for change, but हमें to change हमें पहले अपने आप को भी चेंज करना चाहिए. हम अपने आप भी जो हमारे मोस्ट पीपल है वो अभी भी थोड़े से बैकवर्ड्स माइंड के हैं, उनको भी न्यू एडजस्ट होना चाहिए. आप हैं वो चेंज, यू विल ब्रिंग द चेंज. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस इन द शो. और अपने वालिदैन और पेरेंट्स और टीचर्स को भी हमारी तरफ से बहुत शुक्रिया अदा कीजिएगा जिन्होंने ये साइड देखा एंड देन दे एंड यू यस पेव्ड अ वे. तो हमारी इल्तिजा दरख्वास्त है ये उन तमाम तर लोगों से जो इस वक्त देख रहे हैं कि अपने बच्चों के करियर पाथ को थोड़ा सा कन्वेंशनल से हटाइए. और ऐसे बहुत सारे, जस्ट 2 और 3 डेज़ अगो हमारे पास न्यूक्लियर ओलंपियाड के विनर थे. आज हमारे पास क्वांटम जो है वो फ्यूचर के डेवलपर और हो सकता है क्वांटम फिजिसिस्ट आगे चल के हों. सो भाई बेस्ट ऑफ लक आपको. ब्रेक में जाने से पहले कुछ सुनहरी यादें, जैसे कि हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान में टैलेंट बेपनाह है, तो ऐसा ही एक टैलेंट जो कि सिर्फ टैलेंट की हद तक महदूद नहीं था, और वो टैलेंट सिर्फ सरहदों की हद तक तो महदूद नहीं था. पाकिस्तानी पॉप मौसीकी, उस वक्त जिस वक्त पड़ोस में पॉप का कुछ अता पता भी नहीं था, नाजिया हसन, उनको अब मदाहों से बिछड़े आज 26 बरस बीत गए हैं. जिस नाजिया हसन का चेहरा या नाम जहन में आता है तो कितने ही वो ज़बरदस्त लाजवाल गाने आ जाते हैं जिन पे आज भी लोग रिमिक्सेस बनाते हैं और उसको उस पर फिर वो भाई एब्सोल्युटली उस नंबर की पूरी जहत को ही चेंज कर देते हैं. उस सॉन्ग को हम मुख्तलिफ तरीके से सुनते हैं, बट वेयर इज़ दैट सॉन्ग कमिंग फ्रॉम? जिन्होंने पाकिस्तान में पॉप म्यूज़िक को इंट्रोड्यूस करवाया, अपना नाम तनकीद के बावजूद पाकिस्तान में उस जॉनरा को मनवाया और बताया कि सिंगिंग कैसी होती है. तो नाजिया हसन की कुछ यादें ताज़ा करते हैं, आइए उनको सुनते हैं. स्लोली वाइबिंग एंजॉयिंग. तो हम ब्रेक में अपनी नॉस्टैल्जिया में चले गए थे हम. जारी रखेंगे, एक ब्रेक ले रहे, दोबारा हाजिर होंगे. स्टे विद अस.
बार फिर आपको कहेंगे खुश आमदीद। आप देख रहे हैं दुनिया बोल है। वेल, दुनिया में कुछ लोग हर काम दाएं हाथ से करते हैं, कुछ लोग, ज़्यादातर लोग, लेकिन कुछ ऐसे यूनिक होते हैं जो होते हैं लेफ्टीज़। तो आज इंटरनेशनल लेफ्ट हैंडर्स डे मनाया जा रहा है। जो राइट हैंड या लेफ्ट हैंड? आई एम राइट हैंडर नाउ ऑफिशियली, बट मेरे ख्याल में हम सब उस फेज से गुजरे हैं जहाँ पर हम लेफ्ट हैंडर्स थे और हमें राइट हैंडर हमारी अम्मियों ने बनाया है। बट आई थिंक दैट इज एनीवेज, दिलचस्प बात यह है कि हमारे इर्द गिर्द मौजूद बेशतर चीज़ें दाएं हाथ इस्तेमाल करने वालों को मद्देनज़र रख कर बनाई जाती है और लेफ्टीज़ जो है आज भी इग्नोर हो जाते हैं। ये दिन पहली मरतबा 1976 में डीन और कैम्बल ने मनाया था। और अगर क्रिकेट की बात की जाए तो पाकिस्तान ने भी कई शानदार लेफ्ट हैंडेड बैटर्स और बॉलर्स दुनिया में मुतारिफ करवाए। एब्सोल्युटली, यू नो, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के पाकिस्तान से लेफ्ट हैंडर्स का टैलेंट गया है। एंड दैट वसीम अकरम, दैट्स वन वी आर फ्लैशिंग, मोहम्मद आमिर, एंड देन इन बैटिंग वी हैव गॉट सईद अनवर, फ़खर जमान, आमिर सोहेल, आसिफ मुश्तबा, यू कैन नेम देम। चलिए, इस पे तो हम करेंगे ही बात। तो लेफ्ट हैंडर्स को सबको बहुत बहुत मुबारक हो। आपके लिए भी दिन आपका भी कोई दिन मनाया जा रहा है, आपको इनकरेज किया जा रहा है। बस एक छोटी सी जस्ट 10 सेकेंड्स, आपके घर में कोई भी डिफरेंटली लिखता है, पढ़ता है, परफॉर्म करता है, उसको अप्रिशिएट करें मेरे ख्याल में, बजाय इसके कि उसको कन्वेंशनल बनाने की कोशिश करें। और ये दिन इसीलिए मनाया जाता है। ओके जनाब, तो चलिए इसी के साथ हम आपसे लेंगे इजाजत, लेकिन द फेस्टिविटीज बिगिन नाउ। आपको हम कल ज्वाइन करेंगे और कल होगा हमारा स्पेशल 14 अगस्त का शो, आपने मिस नहीं करना। मुलाकात होगी आपसे कल। रखिए अपना ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद इन एडवांस। पाकिस्तान जिंदाबाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।